جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، دیکھیے آج جو پوسٹر ہے وہی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ عبادت کرو یا دعا کرو، اور دعا عبادت ہے. انشاءاللہ وہ حدیث سے میں آپ کو پروف کروں گی کہ یہاں پر دعا عبادت ہے. اور اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے کہ تم دعا کرو. اللہ ہم کو حکم دیتا ہے ایکچولی. جیسے اگر آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے نا اقیم الصلاۃ، آپ نے پڑھے ہوں گے نا قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتاؤ الزکوٰۃ. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور کیا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ حکم ہے. تو جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے ہی دعا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. آج جو آیت نمبر 60 میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کروں گی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ دعا کرو. اور دعا دراصل افضل ترین عبادت ہے. جو آپ کے سامنے لکھا ہے دعا ایک افضل جو ہے یا بہترین عبادت ہے. تو ہم کو جو ہے یہ جو ہے دعا بھی کرنی ہے. آپ دیکھیں عبادت میں بھی شمار ہے، پلس جو ہے اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری مرادیں پوری ہوں گی. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اسی کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اہم چیز ہے دعا. ٹھیک ہے، چلیے دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس آغاز کرتے ہیں. دیکھیے دعا کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی وغمی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آیت نمبر 59 سے ہم لیں گے. پچھلی مرتبہ ہم نے آیت نمبر جو ہے 58 تک کے بعد کمپلیٹ کر لی تھی، اور اس میں کیا بتا دیا گیا تھا ہم کو، اس میں کیا بتا دیا گیا تھا کہ اہل مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے ان کو بتاتے تھے، اس میں جدال کرتے جھگڑتے تھے، اور خاص طور پر وہ بات دوبارہ اٹھائے جانے کی. تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ان کی فکر نہیں کرو، اللہ جو ہے ان کو دیکھ لے گا. اور پھر دوبارہ کہا کہ کیا انسان سمجھتا نہیں، کہ اہل مکہ سمجھتے نہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بڑی ہے من خلق الناس، لوگوں کی تخلیق سے. لیکن اکثریت لوگ اس بات کو سمجھتی نہیں. لیکن یہ بات اتنی کلیئر ہے جیسے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، یعنی ایک دیکھنے والا اس کو سمجھ جائے گا. اتنی کلیئر بات ہے، سوچیں آپ، اتنی کلیئر بات ہے. جیسے اندھے کو جو ہے اگر آپ دیکھیں کوئی چیز دکھتا نہیں، لیکن جو آنکھ رکھتا ہے اس کو تو سمجھ میں آئے گی بات. تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے جب بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، تو ضرور ایک نہ ایک دن اس کی پوچھ ہوگی، قیامت آئے گی اور اس کو حساب کتاب کے لیے دوبارہ ریزریکٹ کیا جائے گا. یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا. اور پھر اس دن کیا ہوگا کہ جو نیک انسان ہے، جس نے اچھے کام کیے اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو بدی کرنے والا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ایک انسان اپنی مرضی کے حساب سے زندگی بسر کر کے وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اور دونوں مٹی دھول ہو جائے اور ان کا فیصلہ نہ ہو؟ یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں. دس از انفیئر، دس از ناٹ فیئر، ہے نا. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ سوچو نا، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک اندھا اور بصیر، اس کی بات ہے کہ آپ دیکھو ایک انسان غفلت میں کیا پڑا ہے. اتنی بڑی کائنات اللہ نے ایسے ہی بنا دی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بس یہ کیا ٹائم پاس ہو رہا ہے. یہاں پر ہر چیز کا حساب ہوگا. لیکن یہاں کیا کہا گیا ہے، نصیحت پکڑو. اور اللہ نے 59 نمبر کی جو آج کی آیت ہے اس میں بات کنٹینیو ہوئی ہے کہ ان الساعہ، بے شک ساتھ، یعنی قیامت، لا آتیتن، ضرور آئے گی.
बार रिपीट हुई है, क्योंकि पीछे आयत नंबर 56 में हम देख चुके थे कि अहले मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिदाल कर रहे थे। किसके बारे में? कयामत के बारे में, दोबारा उठाए जाने के बारे में, रिजरेक्शन के बारे में। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने यहाँ पर आयत नंबर 59 में ये बात कहकर कंफर्म कर दिया, इन साता, बेशक सा, लातियतुन, जरूर आएगी, ला रईबा फीहा, इसमें जरा भी शक नहीं है, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सरन नासी यानी अक्सरियत लोगों की, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ला युमिनून, इस बात को यकीन नहीं करते या ईमान नहीं रखते। लेकिन एक मोमिन को तो इस पर ईमान रखना ही है ना, वरना हमारा जो ईमान है वो मुकम्मल ही नहीं होता है। अगर हम जो है बिन देखे चीजों पर, जैसे अल्लाह, फरिश्ते, डे ऑफ जजमेंट, जन्नत, जहन्नम, फिर उसके बाद में, और फिर उसकी किताबों पे यकीन न रखें, उसके पैगंबर पे, अच्छी बुरी तकदीर पर, दोबारा उठाए जाने पर, अगर इन सारी चीजों पर हम ईमान ना रखे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो बिलीवर के लिए तो ये आता ही है, ये है कि आपको ये मानना है, वरना आपका ईमान जो है वैलिड नहीं है। सो ईमान की वैलिडिटी के लिए ये बात तो माननी है, इन्नसा लातियतुन, कि बेशक कयामत जरूर आएगी, ला रईबा, ला नहीं, रईबा, शक भी है इस बात में। किस बात में? कि कयामत नहीं आएगी, जरा भी शक नहीं है वो। और लाकिन, लेकिन, अक्सर नासी, अक्सरियत लोगों की, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ला युमिनून, वो इस बात पर ईमान ही नहीं रखते। They don't believe, ये बात यहाँ मेंशन की गई है। क्या चीज है जो इंसान को अमल पर उकसाती है? एक तो मौत ना, कयामत और आखिरत का खौफ, पर अक्सरियत लोग इस यकीनी बात को मानते नहीं। क्योंकि अगर देखिए, हम आखिरत को मान जाए तब भी हमारे यही अमल होंगे क्या? अगर हम आखिरत को मान जाए तब भी हमारे यही अमल होंगे? अरे अमल मुख्तलिफ होंगे, यकीन हो जाएगा ना। लेकिन मेजॉरिटी, दे डू नॉट बिलीव इन दी आखिरत, ये बात यहाँ पर बता दी गई। अब क्या है, अब किसी को बात समझ में ना आए तो, जैसे पीछे बात हुई ना, आमा वल बसीर, अहले मक्का की बात हो रही थी। और अगर आप देखें, ये सिर्फ अहले मक्का की बात नहीं है, हर दौर में अहले मक्का जैसे लोग पाए जाते हैं। उस दौर में भी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे थे, कयामत पे यकीन नहीं कर रहे थे, दोबारा उठाए जाने पर यकीन नहीं कर रहे थे, और आज की दौर में भी ऐसे लोग हैं। देखो वो क्या कहेंगे आपसे, अरे एक ही जिंदगी मिली है, लेट्स एंजॉय। किसको पता दोबारा उठना है? देखो आज तक तो हमारे कौन से जितने लोग गए, मर खप गए, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे अजवाज, जो है हमारे जो है आबा व अजदाद, ये सब क्या है? ये सब खत्म होकर चले गए। कहाँ गए? ये तो आए नहीं वापस, गए। कौन आया है क्या? कोई मर के भी आया है क्या वापस? अब ये क्या समझा रहे हैं कि दोबारा उठना है? अरे नहीं, धूल मट्टी हो गई, खत्म। अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसा बेकार काम नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी आसमान, जमीन, इंसान, हर मखलूक बना के अल्लाह सुब्हान व तआला एक दिन सब कुछ जो है वाइंड अप कर देंगे? ये कैसे हो सकता है? ऐसे काम अल्लाह सुब्हान व तआला नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? हर एक को हिसाब देना होगा, हर एक चीज का हिसाब देना होगा। यहाँ क्या बात बताई गई कि ये तो फिक्स बात है, लेकिन अब किसी को बात समझ में नहीं आ रही क्या? दोबारा उठाए जाने पर हिसाब किताब कर, कयामत कर। अब किसी को बात समझ में नहीं आ रही है तो दुआ से काम लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? दुआ ही करो, दुआ करो, अल्लाह इनकी अकल सही कर दो। क्या अकाउंटेबिलिटी है, इनको कुछ चीजें समझ में। मैं समझती हूँ आज की तारीख में आप देखें कि हर एक इंसान अपने जो है कि ड्यूटी निभाएगा, अगर उसको सिर्फ इतनी बात समझ में आ जाए कि भाई देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी, निभाएगा ना। लेकिन आज समझ में नहीं आ रही ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि सिग्नल पे जो है वो कैमरास लगे रहते हैं, और फिर सबको पता है कि भाई वो जो जीब्रा क्रॉसिंग होती है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट लाइन, कि अगर उसके पीछे आपने कार या बाइक नहीं रोकी या आपने सिग्नल को जो है तोड़ दिया तो वो चालान कटेगा, आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। सबको पता है, देखो बराबर सब खड़े रहते। क्यों? देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी।
There is an accountability کہ بھائی یہ چلان کٹا, اب مجھے جو ہے 500 روپیز یا 1500 روپیز یا 750 اکارڈنگلی جیسا تمہارا گناہ ہے ویسے تمہیں فائن بھرنا پڑے گا. کریکٹ؟ تو اب اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ بھائی وی ہیو ٹو پے, ایک نہ ایک دن حساب کتاب ہے. اور واقعی کوئی ایسے سوچے بھائی میں تو بچ گئی, چلو جانے دو, وہ آ گیا ہے لیکن ہم کو تھوڑی اب بھی بھرنا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں بھرنا تو ہے, کبھی نہ کبھی آپ کی کار یا آپ کی بائک دوبارہ پکڑے جائے گی تو آپ کو پھر پینلٹی کے ساتھ میں بھرنا پڑے گا, تو بھرنا تو ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہو. تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, پھر ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کریں جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا دیر از این اکاؤنٹیبلٹی. دعا کیجیے ایسے لوگوں کے لیے, بھائی قیامت ہے, اگر انسان خیال رکھے گا نا دیر از این اکاؤنٹیبلٹی تو پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا. اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 60 میں کہتے ہیں, اب کسی کو بات سمجھ نہ آ رہی ہے تو دعا سے کام لینا چاہیے. ہاں, دعا سے, اسی لیے کیا کہا, وہ اور کالا کہا, ربکم تمہارے رب نے, ادعونی پکارو مجھ کو, پکارو مجھ کو. یعنی یہاں پر پکار مطلب کیا ہے, دعا, دعا کرو مجھ سے. استجیب لکم, استجیب میں جواب دوں گا, لکم لیے تمہارے. یعنی کسی بھی پرابلم میں اپنے رب کو پکارو, گڈ نیوز ہے ہمارے لیے. اللہ کا فرمان ہے دعا مانگو, اللہ ہی کہہ رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ اللہ کا حکم ہے. کیا کرو کہ جو ہے کہ تم سہارا حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ, یہ اللہ کا حکم ہے. یا پھر اقیم الصلاۃ, یہ اللہ کا حکم ہے. یا آتاؤ الزکات, یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی کہا ہے کہ ادعونی پکارو مجھ کو, استجب میں جواب دوں گا, لکم لیے تمہارے. اب یہاں جو اہم بات ہم کو پتہ چلتی ہے, یہاں دعا عبادت ہے. یہاں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا, دعا مطلب عبادت ہے. اب کوئی یہ کہے, یہاں تو لکھا ہے کہ ادعونی یعنی دعا کرو, تو ابھی آپ کیسے کہہ رہے ہو باجی کہ دعا عبادت بھی ہے؟ ڈو یو ہیو اینی پروف؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو یہاں پر ورڈ دعا ہے, لیکن میں نے کہا دعا افضل الترین عبادت بھی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں مجھ سے, یس یو کین آسک می کہ باجی آپ نے دعا کو عبادت کیوں کہا, وائی ڈیڈ یو سے دعا عبادت ہے؟ یس, کیونکہ اگر ہم کو کوئی چیز, دیکھیے اگر میں آپ کو ایک ورڈ پہ دوسرا ورڈ دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے, دعا پر میں نے یہاں کہا کہ دعا عبادت ہے, تو obviously مجھے آپ کو کیا دینا پڑے گا, پروف. مجھے آپ کو ریفرنس دینا پڑے گا جس سے آپ کو پتہ چلے کہ دعا بھی عبادت ہے. تو یس آئی کین گیو یو دلیل. لگائیے حدیث نمبر 1, اینڈ واٹ ڈز اٹ سیز, یہاں دعا عبادت ہے. ابن عباس کی روایت ہے, حاکم نے اس کو بیان کیا ہے کہ دعا دراصل عبادت ہے, دعا عبادت کا نچوڑ ہے. ہاں ٹھیک ہے باجی, اس کو پڑھ دیجئے جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ دعا کرنا ایکچولی کیا ہے, عبادت. پڑھ دیجئے باجی. جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث, دعا عبادت ہے. نعمان ابن بصیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا عبادت ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے, مجھے دعا کرو میں قبول کروں گا. گریٹ صحیح الالبانی, ریفرنس سنن ابی داود 1479. جی باجی. تو ابھی راہیلہ باجی یہ بات پروو ہو گئی جو میں نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ دعا عبادت بھی ہے. جی باجی. یس, سو دعا عبادت ہے. اس کا مطلب آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہو, آپ مانگ ہی رہے ہو نا کوئی چیز. آپ دعا میں دیکھیں اپنے لیے کوئی چیز مانگ رہے ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ورشپ کا ثواب دے گا کہ وہ عبادت ہے. آپ چاہے آپ اپنے لیے دعا کرو یا چاہے آپ دوسروں کے لیے دعا کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز کہ میں کیا کروں گا, میں تمہیں جو ہے کیا کروں گا, میں اس کو ورشپ کا اجر دوں گا. یعنی تم جو دعا مانگیں گے وہ بھی دے دوں گا, اور یہاں تمہارا ریکارڈ میں ڈالوں گا ریوارڈ ورشپ کا کہ تم نے عبادت کی ہے. سوچے کتنا فائدہ ہے ہمارا. ہم تو اپنے لیے چیز مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ لکھ رہے ہیں کہ چیز بھی دوں گا اور تمہارے لیے ریوارڈ لکھوں گا کہ تم عبادت میں ہو. سو دعا مانگنا, اگر میں ایسے کہوں کہ از اکول ٹو عبادت کرنا ہے, یعنی جب انسان اپنے لیے بیٹھ کے دعا کرتا ہے وہ عبادت میں ہی ہوتا ہے. یہ تو پلس پوائنٹ ہو گئی, اپنے لیے چیزیں مانگ رہا ہے اور ریوارڈ مل رہا ہے اس کو عبادت کا. دیکھیے دعا مانگنے میں اب انسان کو کیا چیز حائل کر دیتی ہے, کیوں نہیں انسان اپنے لیے دعا مانگتا,
دعا مانگنے میں کیا چیز آڑے آ جاتی ہے؟ تکبر. بالکل صحیح. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں, can I have the آیت again باجی؟ دیکھیے وہاں پر غور سے دیکھیے, اللہ نے تو ہم کو حکم دے دیا ہے کیا, کہ ربکم, تمہارے رب نے کہا ادعونی, کہ تم پکارو مجھے, استجب, میں جواب دوں گا, لکم, لیے تمہارے. لیکن کیا حائل ہو جاتی ہے, ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, یستکبرون, وہ جو تکبر کرتے ہیں, ان عبادتی, میری عبادت سے, وہ دعا نہیں مانگتے, وہ دعا نہیں مانگتے. ایسے دنیا میں لوگ, ایسے دنیا میں لوگ, دیکھو آپ کہیں گے میں نہیں مانگتی دعا, میرے کو کتنے بھی پرابلمز آئے, مجھے کتنی بھی پریشانی ہو, ٹھیک ہے, میں نہیں مانگتی اللہ سے کچھ بھی, اللہ کو دینا ہے دے, نہ دینا ہے نہ دے, میں نہیں مانگتی اللہ سے. ایسے ہے لوگ دنیا میں کہ نہیں میں نہیں مانگتی. تو یعنی وہ انسان ایسا کیوں کہہ رہا ہے, یا پھر مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں, یا مجھے کسی کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں, استغفر اللہ, یعنی ان میں تکبر آ گیا ہے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے, وہ صرف اللہ ہے. اللہ ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو دعا تو مانگنی ہے, مانگنی پڑے گی. اور اگر کوئی دعا نہیں مانگے تو اس کا مطلب وہ متکبرین میں سے ہے, بڑائی, تکبر آڑے آ جا رہا ہے. سو یعنی دعا نہیں مانگ رہے, مطلب اللہ کی عبادت میں, عبادت سے تکبر آ گیا. Am I right؟ ہر ایک لفظ کو آپ غور سے سن رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو یہاں کہا کہ دعا عبادت ہے. اب جو لوگ یعنی عبادت نہیں کرتے ان میں بھی تکبر ہے. صحیح ہے, جو لوگ عبادت, لیو اباؤٹ دعا, اب دیکھیے دعا عبادت میں نے آپ کو کہا ایک ہی ہے. تو جو لوگ عبادت بھی نہیں کرتے اللہ کی, دراصل ان میں تکبر ہے کہ بھائی ہم کو عبادت بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم کو مانگنے کی بھی کیا ضرورت ہے, یا تو ہے ہمارے پاس یا تو ہم کو نہیں چاہیے. تو یعنی ان میں ایٹیٹیوڈ آ گیا, ان میں ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے. سمجھ میں ہی بات؟ اب کیا ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اور واقعی دنیا میں ایسے لوگ ہیں. آپ دیکھیں جو ایک وقت کی نماز نہیں ادا کرتے, ایک وقت کی نماز ادا نہیں کرتے, بھائی کیا چیز ہے نا, یا میں غلط بول رہی ہوں آپ کو؟ آپ میں سے ہر ایک یہاں پر آبجیکٹ کر سکتا ہے ایسے دنیا میں کہ ایک وقت کی نماز ادا نہیں کرتے, عبادت نہیں کرتے, عبادت نہیں کرتے, دعا نہیں کرتے, ہے نا, نہیں کرتے. کیوں؟ ان میں ایٹیٹیوڈ ہے, تکبر. تو اللہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, سیدخلون, ان قریب وہ داخل کر دے گا جہنم, جہنم میں داخرین, ذلیل و خوار ہونے والے. اللہ ان کو سب کو جہنم میں ڈال دے گا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کس کو جہنم میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 16 میں؟ کس کو جہنم میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے؟ جو دعا نہیں کرتا, جو عبادت نہیں کرتا, جو تکبر کرتا ہے. یہ ساری چیز آ جاتی ہے. جو دعا نہیں کرتا, جو عبادت نہیں کرتا, جو تکبر کرتا ہے. دعا عبادت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے. تو ایسے متکبرین کو کیا کہا کہ کیا کریں گے اللہ؟ ان کو جہنم میں ڈالیں گے, داخرین. اور داخرین کا مطلب کہ ذلیل و خوار کرنا, بے عزت کرنا. وہ بڑی عزت کی چیز سمجھتے ہیں نا. دیکھو میں تو دعا نہیں مانگ رہی, میں تو مانگتی ہوں, میں مانگتی ہوں اللہ سے. دیکھو بڑائی کر رہے ہیں نا, تو اب جیسے گناہ ویسی سزا. تم نے بڑائی کی ہے, حالانکہ آپ دیکھیں بڑائی کا حق کس کو ہے؟ جو آل پرفیکٹ ہو. یہ حق تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. بڑائی کا حق جو ہے صرف اللہ کا ہے, کیونکہ وہ مکمل ہے, آل پرفیکٹ. انسان اپنی بڑائی نہیں مار سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو کیا کروں گا, ذلیل و خوار کر دوں گا. یہ آیت نمبر جو ہے 60 میں. یہ بات یہاں پر ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اب جو کوئی قیامت پہ یقین نہیں رکھتا, دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا, تو پھر ایسے لوگوں کو دعا کرنی چاہیے, دعا سے کام لینا چاہیے. اور جو تکبر میں ہے وہ اللہ سے کیا دعا مانگیں گے؟ تو وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ذلیل و خوار کر کے. ظاہر ہے جو جہنم میں جائے ان کے لیے کوئی عزت تو نہیں ہے نا. پھر جو جہنم میں جائے گا اس کی عزت ہے کیا؟ جو جنت میں جائے گا اس کی عزت ہے. اللہ کہتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا. تو جو جہنم میں جائے گا تو ویسے بھی ذلیل ہو گیا. سو قیامت کے دن جو لوگ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھتے ہیں وہ تکبر کرتے, دعا نہیں مانگتے, عبادت نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو وہ
جو ہے ذلیل و خوار رہیں گے, حقیر چیز ہوں گے. سو بنیادی طور پر اس آیت میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے عبادت چاہتے ہیں, کیونکہ بندوں کو پیدا ہی اس نے کس لیے کیا؟ اپنی عبادت کے لیے کیا. عبادت کی افضل ترین شکل ہے دعا, جو میں آپ کو ریفرنس میں بتا چکی ہوں. اب دعا کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ دعا کرو. عام طور پر ہم مانگتے ہی رہتے ہیں, پر جب کسی خاص تکلیف یا دعا میں مبتلا ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ کیا کرتا ہے, یعنی اب کوئی خاص تکلیف میں اگر ہم مبتلا ہو جائے نا انسان, تو شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ دکھ تو جانا ہی نہیں, دور ہونا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, لہٰذا مانگنے کا کیا فائدہ, لہٰذا مانگنے کا کیا فائدہ. جیسے آپ دیکھیں نا کتنے لوگ اپنی پریشانیاں ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر ہم جب ان کو صلاح دیتے ہیں, کیونکہ وہ پوچھتے ہیں باجی کیا کریں, تو ہم کہتے ہیں دعا کرو, تو وہ کہتے کب سے مانگ رہی ہو, کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر مانگنے کا کیا فائدہ, کتنا مانگتے کچھ نہیں ہو رہا, لہٰذا مانگنے کا کیا فائدہ. یا پھر یہ کہ انسان دعا مانگتا نہیں, یہ سب کچھ میں خود کر لوں گا. یہ دونوں ایٹیٹیوڈز دیکھو. ایک انسان ایسا ہے جو مبتلا ہے پریشانی میں, ان کو آپ کہو کہ دعا مانگو تو کہتا ہے کتنا مانگ رہی ہوں, کچھ ہو رہا ہی نہیں ہے, تو دعا مانگنے کا فائدہ ہے کیا. دوسرا انسان کیا ہے, مجھے دعا ہوا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں خود کر سکتا ہوں, میں اپنے لیے خود کافی ہوں, اور میں فلاں سے اپنا کام کرا سکتا ہوں, یعنی دعا کی کوئی اہمیت نہیں زندگی میں. اب آپ دیکھیں جو دعا نہیں کرتے, میں آپ کو بتاؤں اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں جو دعا نہیں کرتے. بعض وقت ہم فیل کرتے ہیں نا کہ دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں کتنی دعا کرتے, اٹھتے بیٹھتے دعا, اٹھتے بیٹھتے یہ دے دے اللہ, وہ دے دے. ارے تو اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو کیا غلط ہے کیا اللہ سے دعا کرنا؟ کیا غلط ہے کیا لوگوں سے مانگنا غلط ہے؟ لوگوں سے مانگنا غلط ہے, لیکن اللہ سے مانگنا تو کوئی غلط نہیں. اللہ تو خود ہم کو حکم دیے, جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے ہی دعا مانگنے کا حکم ہے. اور ایک ہی تو جگہ ہے جہاں مانگ کے انسان رسوا نہیں ہوتا, ذلیل نہیں ہوتا. اگر آپ لوگوں سے مانگو گے تو لوگ آپ کو دے دے کے بھی کتنا دیں گے؟ کوئی ایک دفعہ دے گا, کوئی دوسری دفعہ دے گا, کوئی تیسری دفعہ دے گا, چوتھی بار تو کہے گا اس کو عادت ہی لگ گئی بھائی مانگنے کی, جا بھائی نہیں ہے میرے پاس. لیکن ایک اللہ کا در جو ہے نا, وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں مانگ کے انسان رسوا نہیں ہوتا ہے. یس, انسان منہ پھیر لیں گے, بار بار آپ ان سے مانگو گے تو کتنا دیں گے؟ مجھے بتائیں کتنا دیں گے؟ والدین بھی تھک جاتے ہیں, ہے نا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو مانگتے ہی جاتے ہیں, مانگتے ہی جاتے ہیں, مانگتے ہی جاتے ہیں, اینڈ ہی نہیں ہے. پھر کہیں تو لمٹ لگائیں. والدین بھی ایسے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جا, تیری ضرورتیں تو پوری ہونے ہی والی نہیں, ہم جہان کی خوشیاں تیرے آگے لا کے رکھ دے تب بھی تو خوش ہونے والا نہیں, تیری ڈیمانڈز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ہاں, آج کے بچے ایسے ہی ہیں نا, دیکھتے بھی نہیں کہ والدین کے پاس واقعی ان کی حیثیت ہے بھی کہ نہیں ان کو وہ چیز دینے کی. بس کیا ہے, ہمارا حق ہے اور آپ کا فرض ہے. ارے بھائی فرض, رائٹ اینڈ ڈیوٹی دونوں پر ہے. تم کچھ کرو گے تو تم کو کچھ ملے گا, تم صرف یو اونلی وانٹ اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو, کب تک چلے گا؟ Am I right? اب یہاں کیا کہا گیا تو لوگ ناراض, میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا والدین تک ناراض ہو جاتے کہ اولاد کو دے دے کے کتنا دیں گے. مگر ایک اللہ کا در ہی ایسا ہے کہ جو کبھی ناراض نہیں ہوتا, تو اسی سے مانگو نا, اسی سے مانگو. ہاں, حدیث ہے اس بات کی میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ جو ہے لوگوں سے اگر آپ مانگو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. دیکھیں لوگوں سے آپ مانگو گے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن اللہ سے آپ نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور میں یہاں پر آپ کو روایت دے سکتی ہوں. سیکنڈ حدیث بتائیے, حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا نہیں کرتے اللہ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں, اور بندوں سے جب مانگو تو بندے غضبناک ہوتے ہیں. یہ فکر ہے. اگر آپ سوری, یہ جو ہے نا ایک بات ہے خالق اور, یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں, کہ خالق سے نہیں مانگو تو خالق ناراض, اور مخلوق سے مانگو تو مخلوق ناراض. سی کیا کنٹراسٹ ہے نا, یہ فرق ہے خالق اور مالک کا. پڑھیے پلیز باجی اس کو. جی باجی, ابو جامعہ ترمذی 3373
Abu Huraira radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Indeed, he who does not ask Allah, he gets angry with him." जी बाजी, ठीक है, तो हमको किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से मांगो, लोगों से क्या मांगते हो? ये बात यहाँ हमको पता चलती है। और वैसे भी अल्लाह ने हमको हुक्म तो दिया है ना, इस आयत को ही अगर आप देखो तो इस आयत में इटसेल्फ जो है हुक्म है। और वो क्या कह रही है आयत? ये कौला काला मतलब फरमाया, रब्बकुम तुम्हारे रब ने, अदऊनी उदऊनी पुकारो मुझको, अस्तजीब मैं जवाब दूंगा, लकुम लिए तुम्हारे, इन्ना बेशक अल्लदीना वो जो यस्तकबिरून वो तकब्बुर करते हैं, दुआ नहीं मांगते, इबादत नहीं करते, अन इबादती मेरी इबादत से, सयदखुलून जहन्नम वन करीब दाखिल कर देगा उनको जहन्नम में, जलील खार होने वाला। ठीक है, और फिर वो जहन्नम में जाके जलील खार होगा। ये बात यहाँ पर बता दी गई। ओके, अब जो है कि आपको इसी तरीके से एक और सूरा है, सूरे बकरा में हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, आयत नंबर 186 में। आयत नंबर 186 का रेफरेंस यहाँ पर है, वइज़ा सालका इबादी, और जब सालका सवाल करता है, इबादी मेरा बंदा, अन्नी मुझसे। अब यह सवाल का मुराद क्या है? दुआ में क्या है? पुकार और सवाल ही है। दुआ मांगना, सवाल करना, है ना, ये सब एक ही चीज है। दुआ इज पुकार, पुकार इज मांगना, मांगना इज सवाल करना। तो वैसा, और जब सालका सवाल करता है आपसे नबी करीम, इबादी मेरा बंदा, है ना, इन्नी, तो उनको क्या कहो? उनको कहो कि फइन्नी, फिर बेशक मैं करीब, मैं बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ, मुझसे डायरेक्ट मांगो। उजीबू, मैं तो जवाब देता हूँ, दावत दाई, पुकारने वाले की पुकार का। मगर कंडीशन क्या है? आपकी दुआ कबूल होने की कंडीशन यहाँ लगा दी गई। एक कंडीशन है, मैं तुमको तब दूंगा, इजा जब दानी वो पुकारे, फलियस्तजीबू, फिर उसको भी चाहिए कि वो जवाब दे ली मेरे, यानी वो भी मेरी बात माने ना। एंड इट इज अ टू वे प्रोसेस। देखिए, हम हमेशा कहते हैं दुनिया में दो हाथ से ताली बजती है, करेक्ट, दो हाथ से ताली बजती है। अगर आप किसी से कोई चीज चाहते हो तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, यू हैव टू लिसन, है ना। तो अल्लाह सुभान ताला भी वही कह रहे हैं, उसको बोलो मैं बहुत करीब हूँ, उजीबू दावत दाई इज़ा दानी, कि मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले की पुकार का जब वो मुझे दानी पुकारता है। लेकिन कंडीशन क्या है? फलियस्तजीबू, फिर चाहिए उसको वो भी जवाब दे ली मेरे, यानी वो भी मेरी बात माने, वलियुमिनु, और वो भरोसा करे, ईमान लाए भी मेरे साथ, लअल्लहुम, ताकि वो यरशुदून, हिदायत पाए। तो उसको भी तो मेरी बात माननी पड़ेगी। और मैंने क्या कहा है? इबादत करो मेरी, शुक्रगुजारी करो मेरी। अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। इट्स अ टू वे प्रोसेस, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो अल्लाह सुब्हान व तआला की बात हमको माननी पड़ेगी। समझे? यहाँ तक समझ में आया? दुआ ऐसे, अच्छा, अब जब हम दुआ मांगने की बात करते हैं ना, तो दुआ ऐसे नहीं मांगना। दुआ मांगने की स्टाइल भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पहले मैं बता दूं, ऐसी नहीं मांगना चाहिए तो कबूल कर या ना कर, अल्लाह मैं तुमसे मांग रही हूँ, तुम कबूल करो या ना करो, ये भी स्टाइल कुछ अच्छा नहीं है। ये नहीं, तू कबूल कर या ना कर, आपको चाहिए ना यकीन के साथ, यकीन के साथ करना चाहिए। हाँ, क्या आपको मिलेगा? जिसके पास वो आप चीज मांग रहे हो आपको वो चीज मिलेगी। आपको पता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो लॉलीपॉप होती है, उनको अगर चाहिए चॉकलेट, उनको चाहिए, तो कैसे जिद करके माँ बाप से वो लॉलीपॉप हासिल कर लेते हैं, कैसे जिद करके। और अल्लाह पसंद करता है कि बंदा मुझसे जिद करे, आजीजी करे, मांगे, अल्लाह दे, तुमको ही देना, अल्लाह कौन देगा मुझे? तो वो हमको बच्चा बनना है, छोटा बच्चा जो लॉलीपॉप के लिए जिद कर रहा है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर मांगो, ऐसा नहीं बोलना अल्लाह तू देना चाहे तो दे, तू ना देना चाहे तो ना दे, नहीं, या कबूल करना चाहे तो कबूल कर, तू ना कबूल करना चाहे तो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ऐसे कहते हैं मैं दुआ कबूल करता हूँ। फिर ऐसा क्यों होता है? कुछ दुआएं जो हम जो है, अभी जैसे इस आयत को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, शायद वो कंप्लीट नहीं हुई है ना, तो उसको पहले देख लेते हैं दोबारा से। हाँ, वो आयत कंप्लीट हो गई, करेक्ट, यस, उसको हमने कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। अच्छा,
میں نے آپ کو بتایا دعا مانگنے میں ہم کو کیا چیز حائل ہوتی ہے؟ تکبر، اینڈ شیطان جو اس کا وسوسہ چلتا ہے. سوچئے واقعی ہم کو ایسی فیلنگ نہیں آتی میری تو اللہ سنے گا ہی نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی چلتا ہے دماغ میں. چلو پھر کسی اور سے بولتے ہیں تم دعا کرو میرے لیے، ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں نا، ہم لوگوں کو کرنا اسٹارٹ کر دیتے کہ چلو تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو. یہ شیطانی وسوسہ ہے. آپ اپنے لیے پہلے دعا کرو، خود بھی کرو، پھر دوسروں کو بولو. انسان جس پر اعتماد کرتا ہے اس سے مانگتا ہے. میں بہت زیادہ مانگتی ہوں، میں اپنے بارے میں کہتی ہوں، کیونکہ وہ ایک جگہ ہے جہاں مانگ کے میں ذلیل نہیں ہوں گی. لوگ کتنا دیں گے، بعد میں بولیں گے بھی، اور کوئی کسی کی ضرورت کو پورا بھی نہیں کر سکتا کمپلیٹلی سوائے اللہ کے. پر لوگ اکثر لوگوں سے مانگتے ہیں اور اللہ سے نہیں مانگتے. کسی بندوں سے سوال کرنا برا ہے، پر اللہ سے سوال کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ وقت اس کے ذکر اور یاد بھی گزرتا ہے. جب آپ اس سے مانگو گے نا تو وہ وقت اس کی ذکر و یاد میں گزرتا ہے. اب اللہ ایسے، ہم جو ہے نا ایسے کہتے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں. اللہ ہم کو اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ میں دعا قبول کرتا ہوں. دیکھو لکھا ہے وہاں پر کہ یہ جو ہے نا اجیب دعوت الدائی، یہ کیا کہا گیا؟ اجیبو. اور یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بولو کہ دعا کرے استجب لکم، کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ کہاں ہے نا؟ اللہ ایسے کہتے نا میں دعا قبول کرتا ہوں. تو میں ابھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایسا ہی لکھا ہے نا اس آیت میں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 دکھائیے باجی پہلے. جی باجی ایسے ہی کہا لکھا گیا ہے. ہے، دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں بھی یہی کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کرے اے نبی آپ سے عبادی میرے بندے، انی بے شک میں، فَإِنَّا پھر بے شک میں قریب. ان سے بولو میرے بارے میں، جب میرے بندے سوال کرے تو بولو میں قریب ہوں. کہاں پر؟ حبل الورید کے پاس، یہ شیرک کے پاس. اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی اذا دعانی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ جواب دے لی میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان رکھے بھی ساتھ میرے، لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ یرشدون وہ ہدایت پا سکے. اس کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بات سنی. تو اللہ نے یہاں پر اس آیت میں کہہ دیا میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں تمہاری سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اسی طریقے سے جو ہماری آن گوئنگ آیت ہے اس میں بھی یہی بات، باجی لگائے دوبارہ سے پلیز، اس میں بھی یہی بات ہوئی اگر آپ دیکھیں. اور کیا کہا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے نا ہم کو کہ کہا ربکم تمہارے رب نے ادعونی پکارو مجھ کو استجب لکم میں جواب دیتا ہوں لیے تمہارے. تو یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ جواب دیتا ہے ہماری دعاؤں کا، ہے نا؟ ایسی بات کہتے نا اللہ میں قبول کرتا ہوں. اس کا مطلب پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ دعائیں جو ہم سالوں سال سے مانگتے ہوتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی؟ میں ایک پہلا سوال، یہ سب سے پہلا سوال. اب آپ میں سے کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کئی سالوں سے میں ایک دعا کر رہی ہوں ابھی تک وہ دعا پوری نہیں ہو رہی، تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا پھر کہ اللہ سنتا بھی ہے یا نہیں، اللہ میری دعا سنتا بھی ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہتی ہوں. میرا کویشچن سب کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہم کو یہاں پر کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اب ہم میں سے کوئی ایسا اس کلاس میں ہو سکتا ہے جو یہ سوچے کہ میں نے دعا مانگی، اللہ کے بولنے پر میں نے دعا مانگی ہے نا، مگر سالوں سال سے میری ایک پرٹیکولر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی. سو یہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے کیوں کہا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں؟ تو کیا اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں؟ کیا کوئی ایسا ہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا؟ نہیں. سو بات یہ ہے کہ قبولیت کا مطلب صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کو مل جائے. نمبر 1، قبولیت کا مطلب وہی نہیں ہوتا کہ جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کو مل جائے. یعنی بعض وقت آپ ایک پرٹیکولر چیز مانگتے رہتے آپ کو وہ نہیں ملتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس چیز کا مل جانا آپ کو ایک بڑی خیر سے محروم کر دے. یعنی آپ جو چیز مانگ رہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم انسان نہیں جانتے نا ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہم نے ہمارا فیوچر نہیں دیکھا ہے نا، ہم کو نہیں پتا. تو بعض وقت ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں، اللہ یہ دے سالوں سال سے، اور اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے، یعنی نہیں دے رہے. تو ہم کو ایسا لگتا ہے اللہ سن رہے نہیں. نعوذ باللہ، نہیں اللہ نے سن لیا ہے، پھر دے کیوں نہیں رہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جانے کے بعد ایک بڑی خیر سے محروم ہو سکتے ہیں، اور اللہ
آپ پر مہربان ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی ذرا ٹھہر جائے میرا بندہ، اس چیز تک پہنچ جائے جو اس سے بڑی ہے، جو وہ مانگ رہا ہے، جو تم مانگ رہے ہو. پہلے بڑی چیز پا لے، پھر وہ بھی مل جائے گی، پھر وہ بھی مل جائے گی. تو یہ ایک ریزن ہے کہ سسٹر جو ہم سالوں سال سے دعا مانگ رہے ہیں اور ہماری وہ دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ ہم ایک بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے اگر ہم نے وہ دعا مانگ لی. اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو، اور اللہ شاید آپ کو اس سے بڑا کچھ دینا چاہتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، پھر بعد میں وہ بھی مل جائے گا. تو دیٹ از وائی ڈیلے ہو رہا ہے. آپ کوئی چیک کریں، اپنے آپ کو ہر ایک چیک کریں. ہم دعا مانگتے رہتے نا، مانگنا بھی چاہیے. اب ایک پرٹیکولر دعا آپ کی سالوں سال سے کمپلیٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو میں نے ایک وجہ بتا دی کہ سسٹر ایسا ہو سکتا ہے آپ جو دعا مانگ رہے ہیں آپ کو ایک بڑی خیر سے محرومیت مل جائے گی، آپ کو کوئی بڑی چیز اللہ دینا چاہتا ہے اس سے بڑی جو آپ مانگ رہے ہو، ہاں پھر یہ بھی مل جائے گی. سو اسی لیے ڈیلے ہو رہی ہے، سو تاخیر ہوتی ہے. بعض وقت آخرت میں چیز دیتا ہے، اللہ دنیا میں نہیں دیتا. جو انسان وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے. بعض وقت ہمارے عمل بہت کم ہوتے ہیں یا عمل ضائع کرتے رہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کچھ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں. اب اللہ کو پتا ہے قیامت کے دن یعنی اسے بہت سی نیکیاں چاہیے ہوں گی، ہے نا. ہمارے عمل اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، ہم لوگوں نے ویسے اچھے اچھے عمل نہیں کیے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ دعا بھی مانگتے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ دعاؤں کو ہمارے لیے آخرت کے لیے ہولڈ کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے اس کے پاس ایسے اعمال نہیں جس کے بنا پر یہ جنت میں جا سکے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان دعاؤں کو ہولڈ کر دیتا ہے. سٹور میں چلی گئی وہ. جب وہاں جاؤ گے قیامت کے دن، یعنی اگر آپ دیکھیں اسے بہت سی نیکیاں چاہیے ہوں گی نا، تو چلو عمل تو نہیں کر سکے تو ان کی دعائیں روک لو تاکہ اس دن قیامت کے دن اس کو کام آ جائے، اینڈ دین اس کی نجات ہو جائے. ہر چیز جو ہم نے مانگی ہے اللہ نے لکھ رکھی ہے، اللہ سن لیا، اللہ نے سن لیا. آپ جو بھی مانگتے ہو نا اللہ سن لیتا ہے. بٹ کیا ہوتا ہے؟ دیتا اپنے حساب سے. کچھ چیزوں کو جو ہم مانگتے ہیں وہ دیتا نہیں، اسے بیس دینا ہوتا ہے، اس لیے دعا رک جاتی ہے. کچھ چیزیں ہم کو آخرت میں ملے گی کیونکہ ہمارے عمل اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو جب ہم کو نیکیوں کی وہاں ضرورت پڑے گی تو اس کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو دعا ہماری پینڈنگ ہے نا اس کے عوض میں ہم کو جنت دے دے گا. پھر دیکھیے دعائیں اگر جلدی جلدی قبول بھی ہو جائے نا تو انسان بار بار اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا. صحیح ہے، وہ رجوع نہیں کرے گا کہ ایک بار مانگ لیا دوسری بار تو اللہ نے دے دیا، بس اب مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ رجوع نہیں کرے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ جیسے اپنے پیرنٹس سے لالی پاپ مانگتا ہے نا ویسے مجھ سے کوئی بھی چیز مانگے یہ اللہ پسند کرتا ہے. اور دیکھیے نہ ملنے پر چیزیں انسان صبر کے ساتھ دعا بھی کرتا رہتا ہے نا. ایک چیز سالوں سال سے مانگ رہا ہے نہیں مل رہی ہے، صبر پہ جمع ہوا ہے اور دعا بھی مانگتا جا رہا ہے، تو صبر کا اجر بھی ملتا ہے اور درجے بلند ہوتے ہیں. صبر کا اجر بھی تو ملے گا نا اور درجے بلند ہوتے ہیں. بعض چیزیں ہمارے لیے بگاڑ کا سبب بھی ہو سکتی ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے بگاڑ کا سبب ہے، یعنی وہ ہمارے لیے بری ہے. ایک آیت آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو تمہیں اچھی لگتی ہے وہ تمہارے لیے بری ہے، اور جو چیز تمہیں بری لگتی ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے اور تم نہیں جانتے، اور اللہ تمہارا فیوچر جانتا ہے، اسی لیے وہ چیز سے تم کو محروم رکھا. یو آر ڈپرائیوڈ، یو آر ڈپرائیوڈ. سو بعض چیزیں ہمارے لیے بگاڑ کا سبب ہو سکتی ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے سسٹر. ماں بچے کو کتنا پیار کرتی ہے، پر بعض چیز بچے مانگتے ہیں وہ نہیں دیتی. دیکھو نہیں دیتی ہے. ماں اپنے بچے کو بہت پیار کرتی ہے نا، لیکن بچہ جتنی چیزیں مانگتا ہے سب دے دیتی ہے کیا؟ وہ نہیں، بعض چیزوں کو روک لیتی ہے، نہیں دیتی. لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کب دینا ہے، کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے. عقل مند ماں باپ اپنے بچوں کی سب بات نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بگڑ جائیں گے، وہ بگڑ جائیں گے. تو ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم سالوں سال سے دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے. کچھ اللہ
اگر آپ دیکھیں کچھ ہم جو دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ جیسے آپ مانگتے ہو ویسے دے دیتے, امیڈیٹلی آپ نے یہاں دعا مانگی اللہ مجھے یہ دے دے, مل جاتا ہے. کچھ جو آپ دعا مانگتے ہو نا اس سے بہتر دے دیتا ہے اللہ. کبھی ہو سکتا ہے ایک انسان ایک گھر مانگ رہا ہے 1 روم کچن, اللہ کم سے کم 1 روم کچن, اللہ کم سے کم 1 روم کچن. اللہ سبحان تعالیٰ اس کو روک کے رکھے ہیں, تیرے کو 4 بیڈ روم دلاؤں گا میں, ٹھہر جا, تیرے کو 4 بیڈ روم ملنے والا ہے. تو ایک بیڈ روم مانگ رہا ہے, ٹھہر جا, تیرے کو 4 بیڈ روم ملنے والا ہے. سو اس سے بہتر چیز ہے تو ہولڈ پر ہے. کچھ چیزوں میں آپ کو انتظار جو ہے کرواتا ہے, کچھ چیزیں جو ہے محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ آپ کے لیے آخرت کے لیے. ہاں بٹ ایمان یقین پورا رکھو, اور کیا ہے دعا کرتے رہو. وہ سن لیا ہے, اس نے تمہاری باتیں سن لی ہے, اس نے تمہاری باتیں سن لی. فار ایگزامپل کیونکہ ہم بہت مانگتے رہتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی نا, تو ہم کیا ہوتے ہیں, اپسیٹ ہوتے ہیں. وی آر ان گریف, وی آر ان سورو کہ اللہ کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے, ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے. کتنے سال انتظار کیا انہوں نے, 18 years, it's a pretty long time. What about یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے کتنا انتظار کیا کہ وہ رو رو کے اب دیکھیں نابینا ہو گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالوں سال دعا دیا کہ اہل مکہ کے درمیان ایک ایسا نبی بھیجنا. ٹھیک ہے, تو انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اللہ سے کیا مانگا جائے, اللہ سے کیا مانگا جائے, اس کا فضل. حدیث میں آتا ہے یہ بات, اللہ سے اس کا فضل مانگو, اس کی عافیت مانگو. دعا جو ہے اسے جو ہے تقدیر کی برائیاں جو ہے ہماری ٹلی جا سکتی ہے, یہ بھی حدیث ہے. تو اللہ پر چھوڑ دو, وہ جو چاہے دے, جتنا چاہے دے, جب چاہے دے, بس ہم مانگتے چلے جائیں. مانگنا کم نہیں کرنا, مانگنا سٹاپ نہیں کرنا, مانگ کر کے اللہ پہ چھوڑ دو, مانگتے جاؤ, بس مانگتے جاؤ. یاد ہے زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یا اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی مایوس نہیں ہوا, اپسیٹ نہیں ہوا. آپ سوچے کیسے مانگے انہوں نے بڑھاپے میں اولاد. یعنی اللہ کے لیے تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, مگر آپ سوچے کہ عمر کی 99 ایئرز یا 120 ایئرز, اب میں نے آپ کو میں اپروکسیمیٹ عمر بتا رہی ہوں, 120 ایئرز, سوری, ان کی بیوی جو ہے وہ 90 ایئرز کی تھی یا 99 ایئرز کی تھی, اور زکریا علیہ السلام 120 ایئرز, اور یہ عمر میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ اولاد دے دے. سورہ مریم کی پہلی چند آیتیں پڑھیے کہ اللہ دیکھو میرے بال, اس میں کیا کہا گیا, بھڑک اٹھے ہیں, ہے نا, یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, اور اس سے بھی ایک امپاسبل کیس ہے کہ میری بیوی بانج ہے, بوڑھی بھی اور بانج بھی. یعنی یہاں ایسا لگتا ہے امپاسبل بات ہے یہ جو مانگ رہے ہیں, لیکن دیکھیے ان کو کتنا ہوپ تھا. اور پھر اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام دیا, یحییٰ علیہ السلام دیا ہے. سو اللہ پر چھوڑ دو, وہ جو چاہے دے, جتنا چاہے دے, جب چاہے دے, بس مانگتے چلے جائیں. کوئی بھی عبادت کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے ہم کو, دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ ان کلاسز میں ہو نا, دیکھو یہ بیسٹ ٹائم ہے. یہاں پر آپ کیا کر رہے ہو پتا ہے, ذکر میں لگے ہوئے, یہ نیکی کا کام ہے, اس کے بعد دعا مانگنا, اسی لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ کلاس ختم ہوتی ہے پھر ہم دعا مانگتے ہیں. کریکٹ, یہ بیسٹ ٹائم ہے دعا مانگنے کے اوقات آپ کو بتا رہی ہوں. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے, قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگے. بعض مقامات ہوتے ہیں جیسے حرم میں, پھر جو ہے روزہ رکھے ہو دعا مانگو, پھر افطار کے وقت دعا مانگو, پھر مسافر ہو دعا مانگو, پھر بیمار ہو دعا مانگو, پھر مظلوم ہو دعا, مظلوم کی دعا تو رد نہیں ہوتی. Did you understand میں نے کیا کہا آپ کو؟ حدیث میں جو ہے یس اذان اور اقامہ کے درمیان بھی جو ہے آپ کو دعا مانگنے کے, تو یہ اوقات ہے دعا کی قبولیت کے وقت, ہم کو یہاں پر دعا مانگنی چاہیے. پھر وہ فرائیڈے کے بارے میں بھی آتا ہے نا, عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ہم کو دعا مانگنی چاہیے, وہاں دعا مانگے, وہاں بھی جو ہم کو کیا کرنا چاہیے, دعا مانگے. پھر ایک حدیث بھی, حدیث میں آتا ہے دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے, دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. جو مصیبت آ گئی
اس معاملے میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور جو مصیبت ابھی تک آئی نہیں اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے. جیسے ایک روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھا، باجی آپ ذرا وہ روایت کو پڑھ لیں گے. I'll just come in 2 minutes please. جی باجی. پوری پڑھ دیجیے. I'll just come in 2 1501. minutes. Yes, Baji. 1501, Ubadah bin As-Samit, may Allah be pleased with him, said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whenever a Muslim supplicates Allah, he accepts his supplication or averts any similar kind of trouble from him until he prays for something sinful or something that may break the ties of kinship. Upon this, someone of the companions said, then we shall supplicate plenty. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah is more plentiful in responding. Commentary. We learn from this hadith that prayer supplication is beneficial to us in any case, because Almighty Allah either grants the prayer we make, or if the supplication is not being accepted, He removes some future trouble that was destined for us, or He grants us in full in the hereafter. A Muslim should never feel shy of praying to Allah. In fact, he should persistently pray, because there is no end to his treasures. Caution is of no avail against destiny, and supplication benefits from what has been sent down and from what has not been sent down. And the calamity will come down, so the supplication will receive it, and they will inform until the day of resurrection. Narrator Aisha, mother of the believers, updated. Al-Albani, source Sahih al-Jami, page number 7739. Summary of the hadith. جی یہاں پر اسٹاپ کیجیے. تو ہم کو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ ہے حدیث جو ابھی آپ کو باجی نے پڑھ کے سنائی کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی. جو مصیبت آ گئی اس معاملے میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور جو مصیبت ابھی تک آئی نہیں ہے اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے ہر حال میں. اور دیکھیے یہ جو دعا مانگنے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے نا، ہم انسان کو دیا ہے نا، تو اس میں جو ہے ہم کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے پیچھے جب ہم نے سورہ غافر سٹارٹ کیا تھا تو کچھ آئے تھے آپ کے لیے ہوم ورک ہے. آپ جو ہے کہ جو پہلی شروع کی آئے تھے نا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریویژن کیجئے، تھوڑا سا اس کو تلاوت کیجئے. اس کی تفسیر جو میں نے آپ کو بتائی تھی یا جو اس کا ترجمہ ہے اس کو دیکھیے. وہاں فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ فرشتوں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ دیکھو فرشتوں کو بھی کہا تھا نا اللہ نے کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرو. اور فرشتے جو حملۃ العرش ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں. تو جو فرشتے اتنے بڑے، حالانکہ ان کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کو کیا چیز کی ضرورت ہے، لیکن ان کو بھی کہا دعا مانگو ہمارے لیے. ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ فرشتے اتنے معزز ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ پھر اللہ کے رسول کو بھی تو کہا گیا نا. دیکھیے پیچھے آیت نمبر کون سی ہے جو پچھلے وقت آپ کو بتائی تھی میں نے کہ وہاں کہا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 55 فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. آپ کو بھی کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا دعا مانگو، فرشتوں کو کہا دعا مانگو. تو ہم کو کیوں اتنی تکلیف ہو جاتی بھائی؟ ہم کو کیوں اتنا جو ہے ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ ہم دعا نہ مانگے یا عبادت نہ کریں، جبکہ اللہ نے فرشتے اتنے معجز ہو کر کے عزت والے دعا کرتے، حالانکہ ان کو کوئی چیز کی ضرورت. پھر یہاں دعا قبول ہوگی، جہنم میں جا کے تو نہیں ہوگی. اب دیکھیے جب آپ کو دنیا میں موقع ملا ہے، آج ہم کو موقع ملا ہے، کیا دعا مانگ لو، اپنے لیے جتنی چاہے دعا مانگ لو. آج موقع ملا ہے کیونکہ وہ قبول ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اگر جہنم میں چلا جائے گا پھر کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ پیچھے یہ میں آیت کر چکے ہیں نا، جہنم میں جو ہے وہ اپیل ڈال رہے ہیں، اس کو مالک کو کہہ رہے ہیں اے مالک تیرے رب کو بول کہ یہ عذاب کو ہلکا کرے، اے مالک تیرے رب کو بول کہ ہم کو ختم ہی کر ڈالے. وہ لوگ بھی تو دعا کر رہے ہیں نا وہاں. ہو رہی کیا؟ مالک کیا کہتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی وارنر نہیں آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آیا تو تھا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی. تو مالک نے کیا کہا؟ اب تم کرتے رہو یا دعا جہنم میں، دیکھو قبول ہوتی ہے کیا، گم ہو کے یا جہنم میں ہی رہ جائے گی.
یہاں آج دنیا میں ہمارے پاس چانس ہے کہ اگر ہم دعا مانگیں گے تو وہ قبول ہوگی، لیکن جہنم میں جا کر کے دعا مانگے، اپیل کرے، کچھ بھی کرے، سب ریجیکٹ ہوگی. Now you got the موقع. All of us have got the chance. ہے نا؟ تو ہم کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو وہ اپرچونٹی کو گریب کر لینا چاہیے. اوکے؟ اب دوسری چیز جو یہ ہے دعا کا سٹائل. Would you like to know؟ دعا کیسی مانگی جانی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیے دعا مطلب کیا آپ مانگ رہے ہو اللہ سے نا، تو طریقہ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. اور واقعی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم کسی سے کوئی چیز اگر مانگتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ جو ہے انکساری اور عاجزی کے ساتھ میں کسی سے اس کی چیز مانگیں گے، ریکویسٹ کریں گے. بالکل صحیح کہا شفا. تو ایک ادب آداب ہونا چاہیے نا، دیٹس کالڈ دعا مانگنے کے آداب. بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہو نا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے کائنات کا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مالک کائنات ہے. اتنے بڑے سے مانگ رہے ہو تو ادب سے ہی مانگنا پڑے گا. کچھ لوگ آپ دیکھیں چلا چلا کے مانگتے ہیں، پھر اللہ تو دے یا نہ دے. اس میں کیا ہے؟ اس میں آ گیا کبر، یہ بڑائی. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ بہت بلند مرتبے والا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ادب آداب کا خیال رکھنا ہے. سو دعا کا سٹائل، یہ جو دعا ہے اس میں ڈائریکٹلی کسی چیز کا مانگنا ہی نہیں ہوتا ہے. دعا مانگنے کے کئی انداز ہوتے ہیں. ایک تو ہے ڈائریکٹلی کسی چیز کا سوال کرنا. ڈائریکٹلی اللہ مجھے یہ چاہیے. بندوں سے سوال کرنا برا ہے، پر اللہ سے سوال کر عبادت کا درجہ رکھتا ہے. کتنا پیار آتا نا اللہ پر. ضرورت ہماری ہے اور اس مانگنے کے انداز کو وہ عبادت کہہ رہا ہے نا. وہ وقت اس کی یاد میں گزرتا ہے نا. لائک ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألوکا، برابر سوال لفظ ہے، لیکن کچھ دعا ایسی ہوتی ہے جس میں سوال نہیں کیا جاتا، صرف اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. وہ بھی میں سٹائل بتاؤں گی. تو میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 کیا ہے؟ ڈائریکٹلی مانگنا. اگر آپ کو اللہ سے کوئی چیز چاہیے نا، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے گھر دے، یہ ہو گیا کیا؟ ڈائریکٹلی مانگنا. لیکن اس میں بھی سٹائل ہوتی ہے. سٹائلز بتا رہی ہوں. سب سے پہلے تو ہم کو اللہ کی تعریف کرنی ہے، نمبر 1. جیسے سمینہ نے کہا تیسرا کلمہ، اوکے ٹھیک ہے. کوئی کہے چوتھا کلمہ، اوکے ٹھیک ہے. پھر سبحان اللہ، پھر کیا اور کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ہے نا. ایسی تعریف کرو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، جتنی تعریف کر سکتے ہو. پھر تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہو گئی تکبیر. کیا؟ بڑائی. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بڑائی کرنا ہے. دنیا میں بھی ایسا ہے، دیکھو آپ جس سے مانگتے ہو سب سے پہلے اس کو خوش کرو گے نا، آپ بہت اچھے ہو، ہے نا، آپ بہت رحم والے ہو، آپ کتنے جو ہے کیئرنگ ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں بھی اگر آپ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرتے ہو نا، پہلے اچھے سے بات کرتے ہو نا، تو پہلے اللہ کی تعریف کرو. تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، جو بھی میں نے ابھی آپ کو یہاں بتایا ہے، تکبیر، اللہ کی بڑائی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد میں درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھے. کوئی اگر استغفار بھی کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک دم ہی جو ہے جھکانا چاہتا ہے، وہ بھی چلتا ہے. پھر درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف نہیں ہوگی تو دعا تو آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جائے گی. پہلے اللہ کی تعریف، پھر سلامتی بھیجو اس کے جو ہے، درود و سلام بھیجو اس کے جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر اپنی دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ یہ مجھے یہ چاہیے. تو دعا ڈائریکٹلی بھی جو ہے کسی چیز کے لیے مانگی جا سکتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا اللہم انی اسألوک، یہ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں آپ. اللہم انی اسألوک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، یہ سب چیز جو ہے ہم مانگ رہے ہیں. اوکے. پھر اس کے بعد لیکن کچھ دعا آپ دیکھو ایسی ہوتی ہے جس میں سوال نہیں ہے. قرآن میں دیکھو یہ سٹائل ہے، مسنون دعاؤں کو چیک کرو، قرآنک دعاؤں کو چیک کرو آپ، کہ اس میں ایک سٹائل ہے اللہم انی اسألوک، یہ ڈائریکٹ ہے. دوسرا کچھ دعا ایسی ہے جن میں سوال نہیں ہے، صرف حمد و ثنا ہے اللہ کی. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا دیکھو کیا ہے. اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ اللہ آپ مجھے ریکوری دے دو، مجھے ٹھیک کر دو. انہوں نے کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے چھوئی ہے تکلیف.
یہ بھی ایک دعا کا انداز ہے، یہ بھی ایک دعا کا انداز ہے. مانگا کچھ بھی نہیں، بس تکلیف بتا دی. اللہ مجھے تکلیف نے چھوئی ہے، یعنی چھوا ہے مجھے. موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں تو فقیر ہوں. ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. یا اللہ میں فقیر ہوں، تو کچھ بھی دے دے، ہر ایک چیز کا میں محتاج ہوں رائٹ ناؤ، میں فقیر ہو گیا. انہوں نے بھی دعا مانگی. ایوب علیہ السلام نے کہا انی مسنی الضر فانت الرحم الرحیمین، یعنی صرف چھوئی ہے مجھے تکلیف نے، کچھ مانگا نہیں انہوں نے، بس تکلیف بتا دی. اللہ چھوئی ہے تکلیف نے، اللہ کی تعریف کر دی. باقی نہ کوئی صرف استغفار پڑھ لے. استغفار پڑھنے والے کے لیے کتنی گڈ نیوز ہے، یعنی کچھ نہیں مانگا. استغفار یہ طریقہ ہے، بتا رہی ہوں میں آپ کو کیسے کیسے آپ دعا کر سکتے ہو اور کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی. سب سے پہلے ڈائریکٹلی مانگو، دین صرف اپنی پرابلم رکھ دو، مانگنا نہیں، اور اللہ کی تعریف کر دو. نیکسٹ ہے استغفار پڑھ رہے ہیں. استغفار پڑھنے والے کے لیے کتنی بڑی گڈ نیوز ہے کہ ہر مسئلہ آسان ہوگا. اس کا خیر بخشش کی طلب بھی ہوتی ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں تو اس طرح درود پڑھنا جس میں آپ نبی کے لیے مانگتے، جب آپ اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں اللہ آپ کو 10 رحمتیں دے دیتا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے دعا مانگنے کا. ذکر ہے، عبادت ہے، رحمت ہے، یہ سب سٹائلز ہے دعا مانگنے کے. ہم کو کیا لگتا ہے دعا وہی ہے جو ہم ہمارے منہ سے جو ہے وہ صرف مانگ رہے ہیں. نہیں، یہ سٹائلز ہے، یہ ساری سٹائلز ہے. آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیے تو یہ ٹھیک ہے نا، آپ نے درود پڑھ لیا، آپ سلامتی بھیج رہے ہو نا نبی کریم پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بھی سلامتی کی ساری چیزیں کر دے گا اور رحمت دے گا. اس طرح صبح شام کے اذکار ہیں، اتنے فائدے ہیں اس میں، صبح شام کے اذکار. پھر اسی طرح قرآن کا پڑھنا، یہ سارے طریقے بتا رہی ہوں میں آپ کو. قرآن کا پڑھنا کہ اس کے پاس اپنی یعنی اس کے بعد اپنی دعا مانگنے کا وقت یعنی اس کے بعد دعا مانگے. پھر اگر ایسا بھی ہو کہ کسی نے قرآن پڑھ لیا اس کے پاس اپنی دعا مانگنے کا وقت نہیں ہوتا، کبھی پڑھتا پھر پڑھاتا، ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بزی رہتا ہے آدمی اور اس کو اپنی دعا مانگنے کا چانس ہی نہیں ملتا. جیسے آپ دیکھیں عموماً مجھے ایسا لگتا ہے پڑھنے اور پڑھانے میں کبھی کبھی بزی ہو جاتی ہوں، تو کبھی جو ہے یہ دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. میں اللہ کہتے ہیں میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنے والے کو بھی اتنا نہیں ملتا. یعنی جو قرآن پڑھتا پڑھانے کا کام کرتا اور اگر اس کو اپنی دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنا والے یعنی اگر مانگے نا تو جس کو اتنا نہیں ملے گا جتنا اس کو دوں گا جو ہے بھول گیا یا پڑھنے پڑھانے میں بزی ہے تو اپنے لیے دعا نہیں مانگتا. میں نے دیکھا ہے یہ، میں مانگتی بعد میں ہوں، اللہ انتظام پہلے کر دیتے. آپ کو پڑھانے کے لیے مجھے اسباب لگتے ہیں نا، سوچتی بھی کہ انتظام ہو جاتا ہے. کتنی ساری چیزیں میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے چیزیں لگتی ہے، ہم کو پڑھانے کے لیے ساری چیزیں. رائٹ ناؤ وی آر ان ٹو زوم. پھر آپ دیکھیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے زوم رائٹ ناؤ. یس تابندہ، اس دور میں when I used to travel that Ola and Uber was a very big نعمت for me at that time. اللہ انتظام کر دیتے تھے میرے لیے بیکاز وہ نعمت تھی. آج آپ دیکھیں زوم ہے الحمدللہ، کہیں سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت کا ارینجمنٹ کروایا ہے، اور جہاں سے بھی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے، بہت زیادہ دے، بہت زیادہ دے کہ اس نے اس کام میں لگایا ہے. اللہ اس کی تمام یعنی اگر آپ دیکھیں فیملی کی ضروریات کو یعنی پورا کر دے. کتنی سسٹرز جڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ہر دن ہم کلاس میں جڑے رہتے ہیں. تو زوم کتنا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ہم کو جو ہے لائسنس پے کرنا پڑتا ہے، لائسنس لیا ہوا ہے، آپ کا زوم کا لائسنس لیا ہوا ہے. اٹس ناٹ فری، کیونکہ اگر فری زوم آپ لیں گے 40 منٹس میں مجھے لگتا ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور لمیٹڈ نمبر آف پیپل ہے اس میں، آپ اتنے لوگوں کو نہیں لے سکتے ہیں. ہمارا زوم الحمدللہ 500 کی کیپیسٹی کا ہے، اس کے بعد بھی لگے گا تو جو ہمارے اسپانسر ہے وہ آگے بڑھ کے اس کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے باذن اللہ وہ پورا ہو جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا. لیکن ہم کو جتنی ضرورت ہے ہم نے اتنا لیا تو ہے نا. میں جو ہے دعا بعد میں مانگتی ہوں، کام پورا ہو جاتا ہے پہلے. we've got the Zoom، انتظام اللہ کر دیتے ہیں. کچھ نہیں مانگا، صرف ذکر کیا، چیز مل گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں مانگا اور جو ہے چیز مل گئی. اللہ کا ذکر کرنا، پڑھنا پڑھانا یہ ایسا اعمال ہے کہ کائنات کی ہر چیز دعا مانگنے لگ جاتی ہے آپ کے لیے. رائٹ ناؤ آپ دیکھیں آپ کلاس میں یعنی کیا کہا، اللہ کا ذکر کرنا
پڑھنا پڑھانا یہ ایسا عمل ہے کہ کائنات کی ہر چیز دعا مانگنے لگ جاتی ہے آپ کے لیے. حدیث ہے نیکی کی بات سکھانے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں چوٹی پرندے دعا کرتے ہیں. طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعا کرتی ہے, فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. سو کتنی اہم چیز ہے. رائٹ ناؤ آپ کلاس میں جڑے ہوئے, دیکھیے آپ لوگ کتنا ریلیکس ہو گے نا. آپ میں سے ہر ایک بہت ریلیکس ہو کر کے کلاس کو سن رہا ہوگا, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بیچارے کوئی ہماری سسٹر اسٹرگل بھی کر رہی ہوں گی. کیا معلوم بچے سنبھالنا ہے, ان کو کھانا کھلانا ہے, شوہر آئے ہوں گے چائے دینا ہے, شوہر آئے ہوں گے کھانا دینا ہے, گھر کے کام کاج میں بھی لگے ہوں گے, پھر وہ ہینڈ فری کان میں ڈال کے ادھر سے ادھر کچن میں, پھر کبھی بیڈ روم میں, کبھی پھر لیونگ روم میں, کبھی ڈائننگ روم میں, ہر جگہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے کلاسز کو سن رہے. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے تمہاری تمام تر دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کر دے گا. جو آپ کو وقت نہیں ملا نا اپنے لیے مانگنے کے لیے, وہ اللہ کی مخلوق پورا کر دے گی. جیسے میں آپ کو حدیث میں بتائی ہوں کہ نیکی کی بات سکھانے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں چوٹی پرندے دعا کرتے ہیں, طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعا کرتی ہے, فرشتے دعا کرتے ہیں. اب آپ آرام سے بیٹھے سیکھتے نا, سوچو عبادت ہے, فرشتے دعا مانگ رہے ہیں, فرشتے تک دعا مانگتے ہیں ہمارے گھروں کی چھت سے. اب دیکھیں چھت کے اوپر سے ایک نور پھوٹتا ہے. جن گھروں میں قرآن کا سیکھنے اور سکھانے کا کام آن رہتا ہے, اور رائٹ ناؤ اب ہم دیکھیں زوم پہ کتنے پارٹیسپینٹس ہیں, کتنے پارٹیسپینٹس ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. زوم پہ رائٹ ناؤ کتنے ہیں, 384 مجھے دکھ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کو کتنے دکھ رہے ہیں. الحمدللہ مجھے تو 384 دکھ رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں 384 گھروں سے نور پھوٹ رہا ہے. اب یہ 384 گھر دنیا کے تمام کونوں میں سے ہوں گے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں کلاس چلتی ہے تو کہیں کہیں جگہوں سے نکل رہے ہیں. تو پورے جو ہے نا پوری دنیا میں سے ان گھروں سے نور پھوٹ رہا ہے, یعنی ہمارے گھروں سے نور پھوٹ رہا ہے. اور فرشتے ان کی طرف لپکتے ہیں, وہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں نا ایسی محفلوں کی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ تلاش کر رہے ہیں, تلاش کرتے کرتے جاتے ہیں ایسی جگہوں کی طرف, اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے نور پھوٹ رہا ہے تو وہ اوروں کو بھی بلاتے, ارے ادھر آؤ. فرشتے کیا کہتے ہیں, ارے ادھر آؤ, دیکھو دیکھو یہاں کیا ہے, یا نور پھوٹ رہا ہے, یا اللہ کا ذکر ہونے. رائٹ ناؤ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں بینڈرا میں, تو میری چھت کے اوپر سے نور پھوٹ رہا ہے. تابندہ کہاں بیٹھی ہے, لوکھنڈ والا میں, آشفا چیمبور میں, اور فزائرہ باجی چیمبور میں, کریکٹ. تو ابھی آپ کے یہاں سے جو ہے وہ نور پھوٹ رہا ہے. اب وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں جو جدھر بیٹھا ہے, دیکھیں جن کے نام آئے ان کے نام لیے گئے. الحمدللہ جن کے نام آئے ان کے نام میں نے لے لیے. تو ان کے گھروں میں سے رشمی ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے ان کے گھروں میں سے کیا ہو رہا ہے, نور پھوٹ رہا ہے. اب جب وہ فرشتے نور دیکھتے ہیں تو وہ لپکتے ہیں اس گھروں کی طرف, اور اوروں کو بھی بلاتے ہیں, ادھر آؤ ادھر آؤ, اور وہ فرشتوں کو کہتے ہیں آؤ آؤ, دیکھو دیکھو یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور بس اسی طریقے سے فرشتے بتے ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ لگتے چلے جاتے. کہاں تک پتا ہے, حتیٰ کہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو اللہ کا عرش ہے نا اتنا وہاں تک کے. اور پھر جب یہ محفل جب برخاست ہوتی ہے نا, جب یہ محفل برخاست ہوتی ہے, وہ سب جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس, اور اللہ ان سے کیا کرتے ہیں, اللہ ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے انفارمیشن نکالتے ہیں. تم لوگ سب کہاں گئے تھے, یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ اور بات ہے کہ بہت مرتبہ اس کو شو کیا گیا ہے, اسی لیے آج شو نہیں کر پا رہی, لیکن یہ حدیث ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پتا ہے سب کو, جو یہ لفظ ہے میں کوئی اپنے طرف سے نہیں ایڈ آن کر رہی ہوں, یہ حدیث کے لفظ ہے کہ طالب علم جب پڑھنے پڑھانے کے کام میں رہتے ہیں تو ان کے گھروں میں سے نور پھوٹتا ہے, فرشتے ان نور کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں اور فرشتوں کو بلاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر جب ایسی محفل برخاست ہوتی ہے تو فرشتے واپس لوٹتے ہیں اللہ کے پاس, اللہ ان سے انفارمیشن نکالتے ہیں. حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے کیا ہے, لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے تم لوگ, تو وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دنیا میں فلاں فلاں گھر سے جو ہے نا وہاں سے نور پھوٹ رہا تھا, آپ کا ذکر ہو رہا تھا. ہم وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں اچھا وہ بندے کیا مانگ رہے تھے, اللہ تیری مغفرت, اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں وہ لوگ, میری مغفرت چاہتے ہیں, ہاں تیرا رحم تیرا کرم, جا بولو ان کو میں سب کو معاف کر دیا. الحمدللہ یہ محفلوں میں بیٹھنے کا یہ ریوارڈ ہے, سب کو معاف کر دیا. تو اس میں سے ایک فرشتہ کہتے ہیں اللہ وہ فلاں فلاں تو آج پہلی بار آئی تھی اقرا کلاس میں, ہوں گے نا,
آج کتنے اسٹوڈنٹ ایسے بھی تو ہوں گے جو فرسٹ ٹائم جوائن ہی ہوں گے, تو اللہ وہ تو فرسٹ ٹائم آئی تھی, اس کو بھی معافی, اس کی بھی مغفرت. ہاں ان سب کی طفیل میں جاؤ, میں نے سب کو معاف کر دیا. آپ سوچو فرسٹ ٹائم جو آ کے سن رہے ہیں ان کی بھی بخشش ہو گئی. اتنی بڑی بات ہے یہ ایسی محفلوں میں. اور پھر جو ہے دعا, یہ ساری دعا کے طریقے ہیں کیسے کیسے جو ہے انسان دعا مانگ سکتا ہے, جو میں آپ کو بتا دوں. تو اللہ ہم کو اتنا پیار کرتے ہیں نا, ہم کو یہ پتہ چلتا ہے یہاں پر. تو قرآن جو ہے جب بندہ پڑھتا ہے یا اس کو وقت نہیں ملتا, یا پھر جو ہے جو مخلوق ہے وہ سب پڑھنے پڑھانے کے کام میں جب وہ بزی ہوتا ہے, تو وہ مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو اللہ سے مانگنے کے جو ہے الگ الگ انداز ہیں. ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں, یا کوئی انڈائریکٹ کسی ذکر کے ذریعے جو ہے وہ آمین کہنے سے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. کوئی مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نسرین باجی دیکھی لاسٹ میں آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے, آپ صرف کیا کہتے ہو آمین, تو قبول ہو جاتی ہے نا. مانگ رہی تو نسرین باجی, لیکن آپ کی بھی دعا قبول. دعا مانگو, اونچی آواز سے مانگو, چپ چپ کے مانگو, جیسے تم چاہو. دعا مانگنے میں کوئی قید نہیں. جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی, وہ کیسے یاد ہے نا آپ کو, چپ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو آل عمران میں بتائے تھے, یہ سورہ آل عمران میں, کہ زکریا علیہ السلام نے چپ کے دعا مانگی تھی. چپ کے. حضرت حنا نے چپ کے دعا مانگی تھی. کیا اولاد کے لیے, کہ اللہ تیرے لیے جو ہے کیا کر دوں گی, میں نظر مانگتی ہوں, میں دے دوں گی, وقف کر دوں گی تیرے لیے وہ اولاد. یہ چپ کے چاہے جور سے مانگو. رب سب کا ہے, کافر کا بھی ہے. وہ دعا مانگنے کے لیے مسلمان ہونے کی بھی کوئی, اگر آپ دیکھیں کنڈیشن نہیں. کافر بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ کمپلیٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی دعا کمپلیٹ ہوتی ہے. اللہ تو مالک سب کا ہے نا, مہربان تو سب پر ہے نا, کیونکہ اللہ کافر کی بھی سنتا ہے, اسپیشلی جب وہ مظلوم ہو. یاد رکھنا یہ بات, جب کافر بھی مظلوم ہے تو اللہ اس کی بات سنتا ہے. فریاد جو ہے فوراً اوپر جاتی ہے. اسی لیے دعا سب کو بتا سکتے ہو, سب کو, یعنی اگر آپ بتائیں فوراً, یہ تو یہ ہو گئی فریاد اوپر جاتی ہے. دعا سب کو بتا سکتے ہو کہ دیکھو آج میں نے یہ دعا سیکھی. نان مسلمز کو بھی کیا معلوم وہ دعا مانگنے سے نان مسلمز کو بھی ہدایت مل جائے. سو دعا جو ہے نان مسلمز کو بھی آپ دے سکتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں ہماری نان مسلم فرینڈس بھی ہمارے پاس آتی, کیا کروں یہ پرابلم ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں نا, دیکھو ہم تو یہ دعا پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. تو ایک مسلم نان مسلم کو بھی دعا دے سکتا ہے کہ بھائی تم بھی یہ دعا پڑھو. اوکے, سو کیا ہے یہاں پر, اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے, یہ بھی سن لینا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت گناہ کی میری نہیں سنے گا, نہیں سنے گا. کافر کے لیے بھی دعا مانگو, صحت کے لیے, ہدایت کے لیے. کافر کے لیے جب آپ دعا مانگے نا تو کس چیز کی مانگے, ہدایت کے لیے, ویل وشنگ کے لیے. نبی ابو جہل کے لیے دعا کرتے تھے, یا حضرت عمر کے لیے بھی انہوں نے دعا کی تھی. دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہوئی تھی, یاد ہے, دعا ابلیس نے بھی کیا تھا. یاد ہے ہم نے کیے تھے نا وہ آیت, کہ وہ اللہ سے کہہ رہا تھا, اللہ میں جا رہا ہوں, اب تو نے مجھے نکال دیا, دھتکار دیا نا, تو اب یہ چیزیں مجھے دے. وہ 4 چیز یاد ہے, جس سے میں انسان کی زندگی پرابلم میں ڈال دوں, میرا پاپولیشن بڑھے, اور پھر جو ہے کیا کیا چیزیں اس کو چاہیے تھی, اللہ نے سب دے دیا, اس کو سب دے دیا. تو دعا تو ابلیس کی بھی کمپلیٹ ہوئی, پوری ہوئی ہے. ہاں, اور ایک بات یاد رکھنا, جب دعا مانگو گے صرف ایک چیز یاد رکھنا, ہاں اس نے پاورز مانگے تھے, ابلیس نے پاورز مانگے تھے, جس کا وہ غلط استعمال کر رہا تھا, لیکن اللہ نے اس کی دعا بھی سن لی تھی. مگر ایک چیز یاد رکھنا, جب آپ دعا مانگو غافل دل سے نہیں مانگنا. یہ اہم ہے, غافل دل سے نہیں مانگنا. مطلب کیا, پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہو. کبھی کبھی آپ دیکھو ہم لاسٹ رہتے ہیں, بس ایسا ہوتا ہے کہ نماز کو کمپلیٹ کر دیں, یا زیادہ نیند میں ہوتے ہیں, یا رات کا جو وقت ہوتا ہے تو نیند میں ہونے کی وجہ سے جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہم کو بالکل شعور نہیں رہتا, ایک غفلت کی کیفیت ہوتی ہے, کچھ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کیا پتہ ہے ہم وہ بھی دعائیں مانگ لیتے ہیں, کیونکہ روز روز ایک ہی دعا مانگتے ہیں نا جو آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے. بعض وقت لوگوں کو عادت ہوتی ہے, اللہ مجھے گھر دلا دینا, اللہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے, اور بیٹی کا نکاح بھی ہو گیا تھا پھر بھی وہ منہ میں آتی رہتی ہے دعائیں, ایک عادت سی ہو جاتی ہے, ریپیٹیشن. تو اس کو کیا کہتے ہیں, غافل دل سے مانگ رہے ہو. بیٹی کا نکاح ہو گیا, اب بولو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کہ نواسا دے, نواسی دے, یا پوتا دے, پوتی دے. وہ ہو گیا, حج پہ لے جا, جو بھی جس کی جو ہے. میں ایگزامپل کے لیے کہہ رہی ہوں آپ کو, یعنی آج کرا دے اللہ, ہے نا.
حج کرا دے, سب کو صحت دے اللہ, امت مسلمہ کو شعور دے اللہ, وہ جو ہے شعوری مسلمان ہو جائے, وہ روایتی مسلمان صرف نہ بنے رہے, شعوری مسلمان بن جائے. ساری چیزیں مانگنے کی ہے. تو غافل دل سے دعا قبول نہیں ہوتی, اور دعا مانگ کر کے مایوس نہیں ہونا, یہ بھی ایک اہم چیز ہے. دعا مانگ کر کے مایوس نہیں ہونا اگر قبول نہ ہو تو, کیونکہ اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے. یہ ہے کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام کی 18 سال کے بعد قبول ہوئی. بعض وقت انسان کو وہی مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے, جیسے دوبارہ کہہ رہی ہوں, بعض وقت انسان کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے, بلکہ وہ دے دیا جاتا ہے جو اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مطلب ہم کو تھوڑی پتا ہمارے لیے کیا اچھا ہوتا ہے, تو اللہ بعض وقت اس سے اچھی چیز دے دیتا ہے. اگزامپل, پتہ نہیں آپ زندگی میں کچھ اور مانگ رہے ہوں گے, اللہ نے آپ کی میری دعا کے بدلے دین سیکھنا دے دیا. یہ ہو سکتا ہے آپ ایک چیز کنٹینیوسلی مانگ رہے ہو, اللہ نے وہ دعا تو نہیں سنی, مگر اس کے عوض میں تابندہ, سائرہ باجی, جو بھی اسٹوڈنٹ ہے جن کے نام یہاں پر فریکوینٹلی آتے, کاشفہ باجی, آپ کو لا کے یہاں بٹھا دیا. اور میں وہ دعا مانگ رہی تھی, دیکھا اس سے بیٹر چیز مل گئی. اس کو ہدایت تو کیا ہے, جس کو اگر ہدایت مل گئی تو اس کو خیر کثیر مل گئی. اللہ نے آپ کی میری دعا کے بدلے دین سیکھنا دے دیا. یا اگر اللہ وہی دے دیتے جو ہم مانگ رہے ہوتے تو ہم اس کا شوق بھی پورا کر چکے ہوتے اب تک. ختم. کبھی پیسہ مانگتے, اللہ صحت دے دیتے. کبھی ایک انسان نا پیسہ مانگتا رہتا ہے, اللہ میرے کو پیسہ دے پیسہ دے پیسہ دے, اللہ اس کو صحت دے دیتے. اچھا ہے نا, صحت ہے تو دیکھو پھر پیسے دواؤں میں نہیں جاتے. میں رائٹ, پیسہ بچ گیا, صحت ہے تو پیسہ بچ گیا. اللہ اس کو صحت, پیسہ مانگ رہا تھا, دیکھو صحت دے دیا, لے تیرا پیسہ بچ گیا. سو یہ ہے. پھر اچھا ہے, ایٹ ٹائمز فارمل طریقے سے بھی دعا کرنی چاہیے. بعض وقت ہوتا ہے کہ قبولیت کے وقت ہوتے ہو, وین ٹو آسک, ویئر ٹو آسک. پھر انسان جو ہے قطع رحمی کی دعا نہ کرے, یہ بھی ایک چیز ہے. انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے. کبھی کبھی ہے نا, اللہ مجھ سے وہ فلاں دور ہو جائے, قطع رحمی کی دعا نہ کرے. غلط کاموں کی دعا نہ کرے. سم ٹائمز کیجول طریقے سے مانگے, سم ٹائمز فارمل طریقے سے, ہے نا. کبھی کبھی ہم ہمیشہ فارمل طریقے سے نہیں مانگ سکتے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, انسان بیٹھا رہتا ہے, اپنی کھڑکی کے باہر دیکھ رہا ہے, سڈنلی کوئی مصیبت پریشانی یا کچھ بات یاد آ گئی, امیڈیٹلی اس نے اللہ سے مانگ لیا وہیں بیٹھ کے. تو کبھی کیجول طریقہ, کبھی فارمل طریقہ. پھر بعض وقت قبولیت کے وقت ہوتا ہے, جیسے ابھی شیما باجی نے کہا عرفات کی دعا, دیکھیے مقام بھی دیکھیے اور وقت بھی دیکھیے تو پھر وہ قبول ہو جاتی ہے. سو کب دعا مانگے؟ صف میں. مسجدوں میں جب کھڑے ہوتے ہو نا, صف میں کھڑے ہو, یعنی مسجد میں جا کے صف باندھتے ہو نا, وہاں دعا مانگو. اذان کی اقامت کے درمیان دعا مانگو. صدقہ کرنے کے بعد دعا مانگو. نیکی کرنے کے بعد دعا مانگو. عصر کی لاس گھڑی, جمعہ کی آخری گھڑی دعا مانگو. سجدے میں دعا مانگو. رات پر آنکھ اچانک سے کھل جائے دعا مانگو. تلاوت کے بعد دعا مانگو. تشہد کے بعد مانگو. دیکھیں یہ تو نماز کے اندر اٹ سیلف ہے. کبھی کبھی ہم نماز کے بعد مانگتے ہیں, نماز کے اندر مانگو, کیونکہ ہمارا نیٹ ورک بہت پاورفل ہوتا ہے. جب اللہ پر پیار آ جائے, آتا کبھی پیار اللہ پر آتا. ابھی میں نے آپ کو کہا نا, میں نے کوئی چیز اللہ سے مانگی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن سکھانے کا کام دے دیا, تو ایسا اللہ پہ پیار آتا ہے. اللہ میں وہ مانگی آپ یہ دے دیے, اللہ صحت دے دیے, پیسہ مانگ رہی تھی یہ دے دیے, یا وہ مانگی تھی یہ دے دیے. تو اللہ پہ پیار آتا ہو تب مانگو. بے چینی کے وقت مانگو, بیماری کے وقت دعا مانگو, وضو کے بعد مانگو. اس کے علاوہ بھی یعنی کی جا سکتی دعا یقینی کیفیت سے جو ہے دعا مانگو. مظلوم کی بد دعا سے ڈرو, تقدیر بدل دیتی ہے دعا. حدیث ہے, دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. جو باجی نے یہاں پر پڑھا ہے نا, وہی دوبارہ کر رہی ہوں. دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے, ان بلاؤں کے معاملے میں جو نازل ہو چکی اور ان کے معاملے میں جو نازل نہیں ہوئی. اے بندگان خدا, تم ضرور دعا مانگا کرو. سو دعا مانگا کرو. الحمدللہ ہماری آیت نمبر 60 ہے نا, آیت نمبر 60 یہاں پر جو ہے وہ مکمل ہو گئی دعا پر جو تھی. تو آج سے سب خوب دعا مانگو, ہر جگہ دعا مانگو. کبھی نہیں سوچنا
ارے سنتے ہی نہیں, اللہ سنتے ہی نہیں. سن لیا اس نے, اسے کہہ دیا میں سمیع علیم ہوں, میں سن لیا, میں جان لیا, وہ سب اسٹور ہے, نہیں بھی ہو رہی تو بھی ملے گا, یاد رکھو. لیکن اس کے وقت پہ ملے گا, جیسا وہ چاہے گا وہ ملے گا, یعنی تم کو فائدہ ہی دے گی, کچھ کم نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ نسرین باجی کا ٹائم ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 59 اور 60 ہماری مکمل ہو گئی. انفیکٹ نسرین باجی کے 2 منٹ ہم نے ایکسٹرا لے لیے, سوری, معذرت چاہتی ہوں. بول دیجئے باجی, پلیز پوچھ لیجئے, ایوری تھنگ از اوکے. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس پہ لکھ کر بتائیں باجی نے جو آج ایکسپلین کیا آیت نمبر 59 اور 60 دعاؤں کے بارے میں آپ سبھی کو کلیئر ہے؟ الحمدللہ باجی, آئی ایم گیٹنگ میسیجز, آئی ہوپ آپ کو بھی آ رہے ہوں گے. جزاک اللہ خیر باجی, آج اتنی بہترین طور سے ہمیں یہ آیت سکھانے کے لیے. سسٹرز اب ہم نسرین باجی کو کلاس دے رہے ہیں, آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح جوائننگ کرے رہے. نسرین باجی ہم نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی باجی الحمدللہ. دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کریں باجی. جی جی انشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب بڑھا میرے علم کو, اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ, آسان کر دے میرے لیے میرا کام, کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے آسانی سے میری بات. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں نفع دینے والے علم کی, طیب پاکیزہ رزق کی, اور قبول ہونے والے عمل کی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اس پہ چلنے کی توفیق دے, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. اللہم فقہنا فی الدین, اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے رب میرے داخل کر, ہمیں سچائی کے ساتھ نکال, ہمیں سچائی کے ساتھ اور ہماری بہترین دلیل کے ساتھ غلبے کے ساتھ مدد فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی. اللہ بنا دے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار پینے کا نور, ہمارے غموں کو فکروں کو لے جانے کا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم افتح علینا حکمتک وننشر علینا رحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. جو ہم لوگ لاسٹ ٹائم ان کو پوچھو کہ جو لاسٹ میں ہم لوگ جو واقعہ سن رہے تھے, ماں کی عطا کا شاندار صلہ, مطلب کہ ماں کی جو فرما برداری کریں گے تو اس کی شان کتنا اچھا ان کو صلہ ملا, شاندار, مطلب خوب اچھا سارا. تو یہ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں نے بتایا تھا, تو ان کو کچھ یاد ہے کہ میں واپس سے پورا پڑھوں؟ جی باجی پوچھ رہے تھے. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیں باجی نے جو لاسٹ ٹائم آپ کو ایکسپلین کیے تھے آپ سبھی کو یاد ہے یا باجی ایکسپلین کرے پھر سے؟ باجی تھوڑا سا ریکیپ کراتے ہوئے پھر آگے بڑھے. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی پیچے کر دیتے تو وہ کیا لوگ سب کو بات بیٹھ جائے گی دماغ میں, صحیح سے آ جائے گی. جی باجی. تو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ شروع کرتے. یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے جو قرآن میں ہے, اسی وہ واقعہ ہی ہے. ان میں ایک شخص انتہائی مالدار تھا. بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی مالدار تھا, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, وہ مطلب بے اولاد تھا. ایک غریب بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا. ہاں, ایک بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا. مالدار آدمی کی وفات کا وقت آن پہنچا تھا, مگر اس کے بھتیجے کو لالچ آ گیا.
مطلب اس کا وقت آ گیا تھا، لیکن اس کے بھتیجے کو کیا کہلا رہا ہے انسان، بولتا ہے جب آخری وقت ہوتا ہے انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت بھی خراب ہے، بیمار ہے، لیکن انسان سوچتا ہے کب ہوگا نہیں ہوتا، تو انسان اتنا مطلب وہ اتنا اریٹیٹ ہو گیا کہ اس کو لگا کہ ابھی کب جائے گا، مطلب جانے ہی والا ہے، لیکن انسان کو صبر نہیں آتا ہے نا. تو اس حساب سے اس کو کیا ہوا کہ اس کو مالدار چاچا کو اس نے وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا. اس کو لالچ آ گیا کہ ابھی یہ مر جائے گا تو ہی میرے کو چیزیں ملے گی نا اس کی. تو اس نے مالدار چاچا کو وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا تاکہ اس کی تمام دولت حاصل کر لے. قتل کرنے کے بعد اس نے چالاکی یہ کی کہ لاش ایک دوسری بستی میں لے جا کر کسی کے صحن میں پھینک دیا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے. صبح ہوتے ہی وہ ڈرامائی انداز میں شور مچانے لگا اور خون کا بدلہ چاہیے کہنے لگا. خون کا بدلہ چاہیے مطلب یہ پکار لگانے لگا کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا، خون کا بدلہ چاہیے. دہائی دینے لگا. اسی نے اسی پر اتفاق کیا کہ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر یہی چیز اس نے مطلب کرا. اس کو لگا کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر چند بے گناہ افراد پر قتل کا مقدمہ بھی دائر کرا دیا. مطلب کہ جا کے چل وہ پکڑ کر ان کے مقدمہ بھی اس پر کر کہ یہ لوگ نے کیا میرے چاچا کا، مطلب خود کو ایک دم کلیئر دکھانے کے لیے تو ان پہ مقدمہ بھی دائر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت اچھے سے بات پرسی کی، تو انہوں نے اپنی براعت کا اظہار کیا کہ ہم لوگ نے نہیں کیا، ہم بری ہیں، مطلب ہم کو یہ نہیں، ہم نے قتل نہیں کیا، اور ٹھوس دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ ہم قتل کے اس معاملے سے بالکل بے خبر ہیں. ہمارے اوپر قتل کا الزام سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، ہم مکمل طور پر بے گناہ ہیں. مقدمے کی سماعت کے بعد سید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا. اب جب وہ لوگ بولے تو میں کیسے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں کر کے، دشوار ہو گیا. حاضرین نے تجویز پیش کی، مطلب وہ ایک دم ہو گئے کہ سب کو منع کر دیا کس سے ان کو ڈھونڈے نا کہ ان کا کون قاتل ہے. تو سب بیٹھے ہوئے تھے جو لوگوں نے، ان کو کیا ایک ان کو مشورہ دیا، تجویز پیش کی کہ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قاتل کا پردہ فاش کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجویز پسند آئی، یہ بات ان کو پسند آئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرات، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ سورہ بنی سورہ بقرہ کی آیت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا دیا ہے، حکم دیا ہے. یامرکم حکم دیا ہے کہ ایک ذبح کرو بکرے کو، گائے کو، بکرا بولتے. تو بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ آپ ہمارے مقدمے کی سماعت میں، جو ہم لوگ کا مقدمہ چل رہا ہے اس کی سماعت کے بعد اسے حل کرنے کی بجائے آپ ہمارا مذاق اڑا رہے کہ کہاں بکرے کی، مطلب وہ اس کی بات ہو رہی ہے، کیا بولتے ہیں مقدمے کی، اور کہاں پہ آپ گائے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، ذبح کرنے کی. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو آپ سے مقتول کے قتل کا پتہ لگانے کے بارے میں درخواست کی ہے، اور آپ یہ ہے کہ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم صادر کر رہے ہیں. بھلا قاتل اور مقتول کے قبضے میں گائے ذبح کرنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ تو بنی اسرائیل بڑی عجیب و غریب قوم تھی. وہ بنی اسرائیل جو قوم تھی بڑی عجیب و غریب تھی قوم تھی. اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا، اس پر مختلف انداز میں اس طرح کے اعتراضات لگانا ان کا عام طریقہ تھا. مطلب ہر بات میں پھر کوئی بھی بات کا سوال جواب کو دہرانا، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا. اس کے پیچھے لوگوں نے بہت سوال جواب کیے تھے، تو ان کی ہر چیز کو مانتے نہیں تھے جلدی. کوئی بھی چیز کو بہت زیادہ پوچھنا کوریت کے ویسا کرتے تھے. تو ایسا کرتے تھے، اعتراضات لگانا ان کا عام طریقہ تھا. انہوں نے اس حکم پر بھی اپنی پرانی عادت کے مطابق عمل کیا. وہ حکم الہی سے بے خبر تھے، انہیں اس بات کا شعور نہ تھا، مطلب اللہ کے احکام کا وہ مطلب نہیں پتا تھا، اور اللہ کے حکم جو ان کو قرآن کی آیت اتری کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرات، ان کو یہ سب چیزوں کا علم نہیں تھا. تو یہ حکم الہی سے بے خبر تھے. انہیں اس بات کا شعور نہ تھا کہ انہیں یہ حکم دینے والا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ نبی نے انہیں یہ حکم الہی سے سنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے یہ حکم الہی سے مطلب اللہ تعالیٰ کا احکام سنایا تھا، ان کے بات سنائی تھی وحی کے ذریعے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسے جاہل بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. کہ جب انہوں نے بولا کہ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں،
انہوں نے بولا کہ میں ایسے جاہل اعوذ باللہ، میں ایسے جاہل بننے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں ایسی جاہلوں کی بات کیوں کروں گا میں. مطلب یہ ہے کہ میں ایک نبی ہوں، میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے مومن بھائیوں کا مذاق اڑاؤں. مطلب نبی کبھی مذاق میں بھی ایسی کوئی بات نہیں بولتا نا، کہ جو کہ ایسی کہ نارملی کوئی بات ہو اور اس کو مذاق بولے کہ تم یہ کرو، تم گائے کاٹو. تو بولے کہ میں مذاق مومن میں ہوں، مطلب میں وہ ہوں، نبی ہوں میری شان کے خلاف کہ میں اپنے مومن بھائی کا مذاق اڑاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس ایک مقتول کا مقدمہ لے کر آئے اور میں اس مقدمے کو حل کرنے کی بجائے تمہیں اپنے مذاق کا نشانہ بناؤ، کہ تم ایک فیصلے کے لیے بات لے کر آئے ہو کہ میرے قتل ہوا تو کس نے کیا، یہ وہ پوچھنے کے لیے، اور میں تمہارا مذاق اڑاؤں. بنی اسرائیل کو جب یہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو حکم فرما رہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا ہے کہ چلو ہم گائے تو ذبح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا. تو انہوں نے کہا چلو ہم گائے تو ذبح کرتے ہیں، مگر ذرا ہمیں یہ بھی بتلا دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اب اس کے لیے کتنے سوال کیا تھا انہوں نے، 3-4 بار، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اور وہ کیا ہو. تو بولے کھیتنی جوتی ہو، جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بولتے نا کہ وہ ہو بچی ہو، جوان درمیانی عمر کی ہو، اس کا رنگ ایسا ہو، اس کا یہ کیسا ہو. مطلب ایک ایک چیز کا سوال کر رہے تھے. اس میں کوئی داغ نہیں ہو، اس میں کوئی دھبا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو بتائے جا رہے تھے کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہو، ایک دم ایسا اچھی گائے ہونا چاہیے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت، مطلب کیسی ہونا چاہیے، اس کے پوچھا گائے کیسی ہونی چاہیے، کن کن کمالات کی حامل ہونی چاہیے، کن کی چیزوں کی وہ مطلب ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت دریافت کر کے خواہ اپنے مقدمے کو پیچیدہ بنا دیا. مطلب گھڑی گھڑی کیسی ہونا چاہیے کیسی ہونا چاہیے کرے نا لوگ نے. قرآن میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ ہر گھڑی گھڑی ان کو پوچھنے سے کیا ہوگا، ان کا جو سوال تھا نا اس کی وجہ سے ان کو پیچیدہ زیادہ، مطلب ہر چیز میں کوئی تو پتہ کوشچن آنسر نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز کا اگر ہم کو حکم آ گیا تو ہمیں اس کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ان کو کہ تم کو اللہ نے حکم دے ایک بکری مطلب ایک گائے قربان کرو، تو انہوں نے کہا اتتخذ حضوا، مطلب کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے. تو آپ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. پھر بولتے قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انه یقول انها بقرات لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ما فعلوه ما تؤمرون. کہ وہ کیسی ہو ہمارے لیے دعا تو کیسی ہو. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، ان کی درمیانی عمر ہو، چنانچہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تم وہ کرو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے. واپس سے پوچھتے وَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. مطلب اپنے آپ نہیں بولتے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو بولتے کہ تم دعا کرو ہاں؟ تو اس کا رنگ کیسا ہو، تو بولتے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. تب زرد رنگ مطلب نہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے جلیبی کا رنگ کیسا ہوتا ہے، تھوڑا سا اورنجش رنگ ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں زرد رنگ، زردے کا رنگ بولتے ہیں زرد رنگ. تو خوب گہرا اور دیکھنے والے کو خوبصورت لگے، خوش کر دے. تو پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے واپس کر دے. قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی ان بقرات تشابہ علینا. تو واپس سے بولتے کہ پھر ان لوگوں نے اتنا بولا ان کے وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. تو انہوں نے پھر ہمارے رب سے اپنے لیے دعا کرو کہ ہمارے لیے کہ مزید بیان کرے کہ گائے کس قسم کی ہو. بے شک گائے ہم پر کیا ہے کہ وہ ہے بہت بڑی کہ ہم کیسے کاٹے، اللہ خوش ہو جائے، مطلب اس طرح سے. تو یقیناً اگر اللہ نے چاہ تو ہم ضرور، پھر وہ بے شک اللہ نے چاہ تو ہم ضرور اسے پال گے. تو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے گائے مشقت کرنے والی، مطلب کہ کام کرنے والی نہیں ہو، نہ زمین پر ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کے پانی دینے والی ہو، عیب اور نہ اس میں کوئی عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو. انہوں نے کہا اب تو بھاگ لایا ہے، مطلب ایک بھی اس پہ نشان نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک دم کلیئر اچھی گائے ہونا چاہیے. تو لیکن انہوں نے گائے کی مطلب پوچھتے چلے گئے تو اس کو کیا کرا، مقدمے کو پیچیدہ کرتے چلے گئے، انہیں مشکلات میں ڈال دیا. جو کچھ
یہ جو کچھ ہوا اس کے پیش پردہ بھی دراصل ایک حکمت کار فرماتی. اس بارے میں مختلف مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک آدمی تھا, بنی اسرائیل کی قوم میں ہی ایک آدمی تھا, اس کا ایک ہی بچہ تھا. اب یہ نا ان کو گائے کیسے ملے گی اس کی اسٹوری ہے. تو بنی اسرائیل میں ایک ہی آدمی تھا, اس کا ایک ہی بچہ تھا. جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ اسے بچڑے کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا. جنگل کی طرف گیا. یہ بچڑا اس کی محنت کی کمائی اور اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا. جنگل میں پہنچ کر اس نے بچڑے کو چھوڑ دیا اور کہا, الہی میں نے تیرے بھروسے پر گائے کے بچڑے کو جنگل کے حوالے کیا ہے, یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اور اس گائے کا مالک بن جائے. اس کو جنگل میں چھوڑ کے آ گیا کہ ابھی میرا بچہ تو چھوٹا ہے, کیسے سنبھالے گا, تو میں تیرے بھروسے پہ اس کو چھوڑ کر آ رہا ہوں. میرا بچہ چھوٹا ہے, اب اس گائے کا جب وہ مالک بن جائے تب تک کہ تو اس کی حفاظت کرنا. گائے جنگل میں گھومنے پھرنے لگی. وہ نوخیزہ بچہ جس کسی بھی انسان کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑی ہوتی, مطلب کسی بھی انسان کو جب وہ دیکھتی تو بھاگ کھڑی ہوتی. کچھ دنوں بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ گیا. ایک بیوی اور چھوٹا سا بچہ چھوڑ گیا. باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کی پرورش پر خرچ کی ذمہ داری ماں پر آ گئی. ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق پرورش کی اور مطلب کیا کہ تقاضے پورے کیے, پرورش بھی کی اور جو بھی خرچ ہوا تھا اس کے تقاضے پورے کیے. وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بھی نشو و نما پاتا گیا, بڑا ہوتا گیا. ایک دن آیا کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا. وہ ماں کا انتہائی وفادار, فرما بردار اور خدمت گزار تھا. اس نوجوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک تہائی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا, ایک تہائی نیند سوتا اور ایک تہائی وقت اپنی ماں کی خدمت میں بسر کرتا. اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا. جنگل میں لکڑیاں چنتا, انہیں پیٹھ پر لاد کر بازار لے کر جاتا, فروخت کرتا. کتنی محنتی بچہ تھا. دیکھو تو اللہ کی حکمت دیکھو, کہاں اس کو اس کے ڈیڈی نے چھوڑ کر آئے تھے کہ کسی کے گھر نہیں دیے, کسی کو نہیں, اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے تھے. اب وہ کیسے اس کو ملے گی. دیکھو تو جنگل میں لکڑیاں چنتا, انہیں پیٹھ پر لاٹ کر بازار لے جاتا, فروخت کرتا. پھر جو بھی آمدنی ہوتی اس میں سے ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا, ایک تہائی کھانے پینے میں خرچ کرتا اور ایک تہائی لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا. کتنا اچھا بچہ تھا. دیکھو ماں نے ایک روز بیٹے سے کہا, تمہارے والد نے وارث میں ایک گائے چھوڑی ہے. مطلب آپ بتا دی اس کو بات کہ ماں نے ایک روز اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارے والد نے ورثے میں ایک گائے چھوڑی ہے. وہ گائے فلاں جنگل میں ہے. مرنے سے پہلے تمہارے والد نے اسے اللہ کے بھروسے پر جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا تھا تاکہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو اس کے مالک بن جاؤ. تم اس جنگل میں جاؤ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے رب سے دعا کرو کہ گائے تمہیں واپس کر دے. ماشاءاللہ. اور ہاں اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہاری نگاہ اس پر پڑے گی تو وہ تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی کھال سے سنہرے شائع, مطلب سنہری ہے نا, روشنی نکل رہی ہے. نوجوان نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اس جنگل کی طرف چل پڑا جس کی ماں نے نشاندہی کی. تلاش کرنے کے بعد اسے گائے نظر آ گئی. بہت تلاش کرنے کے بعد اسے گائے نظر آ گئی. اس نے آواز دی, میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے رب کا واسطہ دے کر تجھے اپنے پاس بلاتی. ایک منٹ. ہاں تو میں تجھے نا ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے رب کا واسطہ دے کر تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں. یہ آواز سنتے گائے نوجوان کی طرف دوڑ پڑی. مطلب وہ دکھی نہیں اس کو, لیکن اس نے دعا کری وہ ان کے سب کے نام کی جو ماں نے بتائی تھی. وہ نوجوان کی طرف دوڑ پڑی اور چند لمحے بعد وہ نوجوان کے سامنے کھڑی تھی. نوجوان نے اس کے گردن میں رسی ڈالی اور جنگل سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے گائے کی زبان کھول دی اور وہ نوجوان سے مخاطب ہو کر بولی, ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نوجوان میرے اوپر سوار ہو جا, اس طرح تمہیں آسانی ہو جائے گی. تو اب اللہ تعالیٰ نے گائے کو بولنے کا حکم دیا.
हुक्म उसको दिया कि ज़बान उसकी चली और उसने बोली, मतलब अल्लाह कैसे हिफाजत करता है अमानत की, कैसे देखो अल्लाह कहाँ से कहाँ उसको मिली, बड़ा हो गया इतना। तो बोल रहा है कि माँ के साथ हुस्न सलूक करने वाले नौजवान मेरे ऊपर सवार हो जा, इस तरह तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। नौजवान मतलब उसने भी जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी पीठ पर सवार करने का हुक्म नहीं दिया है, तब मेरी माँ ने तुमको तुम्हारे पर बैठने का मुझे हुक्म नहीं दिया है। इसने इतना ही कहा है कि गाय को गर्दन से पकड़कर लाना। गाय बोली, बनी इसराइल के रब की कसम, अगर तू मेरे ऊपर सवार हो जाता तो तू मुझे हरगिज कब्ज मतलब काबिज नहीं हो सकते, तो कोई भी मुझे हरगिज काबिज नहीं कर सकता था, तू मेरे पीठ पे बैठ सकता है। चलो अब अगर तुम पहाड़ को भी अपने साथ चलने का हुक्म दोगे तो वो भी अपनी जड़ से उखड़ कर तुम्हारे साथ चलने लगेगा। ये अपनी माँ के साथ तुम्हारे हुस्न सलूक का सिला है। तो माँ की तरफ ने इतनी अच्छे इसकी खिदमत करी, बात मानी है कि तो उसका तुम्हारा सिला है कि अल्लाह ताला ने एक गाय को जबान दी, तो उसको बोल रहा है कि मेरी पीठ पे बैठ जा, उस पे चल, मैं तुमको लेके जाऊंगा। तो बोलता नहीं, मेरी माँ ने मुझे ये हुक्म नहीं दिया। तो वो उसको मतलब मना कर रहा है कि नहीं बैठूंगा मैं। और फिर ऊपर से बोला कि अब तूने नहीं किया तो अब तेरे को पहाड़ को भी तू हुक्म देगा, वो भी तेरे साथ सबसे जड़ से उखड़ के तुम्हारे साथ चलने लगे। ये तेरी माँ के साथ एहसान सलूक करने का सिला है, कितनी अच्छी बात। और अब उसको देखो क्या, नौजवान गाय को लेकर माँ की खिदमत में हाजिर हो गया। माँ ने बेटे से कहा, ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास इस गाय के सिवा कोई माल नहीं, दिन भर मशक्कत मशक्कत दिन भर मशक्कत करके लकड़ियां चुनते हो और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हो। जाओ और इस गाय को बेच आओ ताकि तुम्हारी माली हालत कुछ मतलब हल्की हो जाए, हाँ? कुछ मुस्ताहक हो जाए। तो बेटे ने पूछा, अम्मी जान मैं गाय की क्या कीमत लूं? अब उसको उतना भी नहीं मालूम। माँ 3 दिनार कीमत बताना, 3 दिनार कीमत बताना, और हाँ मेरे मशवरे के बगैर मत बेचना। नौजवान गाय को लेकर बाजार पहुंच गया। वो ग्राहक के इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक फरिश्ता की शक्ल में इंसानी शक्ल में नुमाइंदा हुआ, मतलब आया, फरिश्ता एक इंसानी शक्ल में आया। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को नौजवान का इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। अल्लाह ताला ने उसको चेक करने के लिए नौजवान का इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ता भेजा था कि देखिए माँ की फर्माबरदारी में पूरा उतरता है या अपने नफ्स की बात पर झुक जाता है। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम था, मगर वो बंदे को आजमाइश में डालकर खरा और खोटे की पहचान करता है। अल्लाह को पता है कि उसका दिल कैसा है, उसकी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको चेक करने के लिए अल्लाह क्या करता है, हमको आजमाइश में डालकर खरे और खोटे की पहचान करता है, बंदे का इम्तिहान लेता है। फरिश्ते ने पूछा, ये गाय कितने कीमत में फरोख्त करोगे? नौजवान, 3 दिनार में दूंगा, बशर्ते कि अपनी माँ से पूछ लूं। फरिश्ते में, मैं 6 दिनार दे रहा हूँ, माँ से पूछने की जरूरत नहीं, दिनार ले लो। वो फरिश्ता उसको उकसा रहा है कि मैं तुमको 6 दिनार देना, तुम 3 बोल रहे, मैं 6 दे रहा हूँ, लेकिन तुमको माँ से पूछने की जरूरत नहीं, तुम ले लो और मुझे दे दो। तो पूछने की जरूरत नहीं, दिनार लो और गाय मुझे दे दो। नौजवान, अगर तुम मुझे इस गाय के बराबर सोना भी दोगे तब भी मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर तुम्हें नहीं दूंगा। आजकल होते हैं ऐसे माँ बाप, नहीं ना। कुरान में अल्लाह ने हमको ये सब पूरी डिटेल नहीं बताई है, सिर्फ ये बता कि गाय काटी और उसको फिर उस पे वो करा, वो आगे बताओगे, मैं तुमको सब में नहीं खोटी तो मालूम है जिसको पढ़े हुए हैं तो सब कुछ। तो वो गाय को सोना बराबर भी अगर तुम दोगे ना, तो मैं भी इसकी माँ के मशवरे बगैर तुम्हें नहीं दूंगा। फरिश्ता, तो फिर जाओ, अपनी माँ से मशवरा करने के बाद आ जाओ। नौजवान बाजार से घर को रवाना हुआ। उसने अपनी माँ को वो सारी बातें कह सुनाई जो बाजार में सामने आई थी। गाय की कीमत के बारे में भी बतलाया। माँ ने कहा, जाओ गाय की कीमत 6 दिनार बताना, मगर बेचने से पहले मुझसे पूछ लेना। नौजवान गाय लेकर बाजार पहुंचा तो वही फरिश्ता आदमी की शक्ल में दोबारा उसके पास आया और कहने लगा, अपनी माँ से मशवरा लेकर आ गए? क्या कहा उसने, तुम्हारी माँ ने? तो नौजवान, हाँ मैंने अपनी माँ से मशवरा ले लिया, उसने 6 दिनार में फरोख्त करने की हामी तो भर ली है, अलबत्ता फरोख्त करने से पहले उसने मशवरा लेने को कहा है। फरिश्ता, मैं तुम्हें 12 दिनार देने को तैयार हूँ, डबल 12 दिनार देने को तैयार, मगर मुझे गाय अभी चाहिए, पैसे ले लो और गाय दे दो, माँ से पूछने की जरूरत नहीं। नौजवान, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ से पूछे बगैर किसी कीमत पर गाय फरोख्त नहीं कर सकता। नौजवान बाजार से वापस आ गया और अपनी माँ की खिदमत में हाजिर होकर बाजार में होने वाली सारी बातें कह सुनाई। क्या हुआ समीना? बाजी, दुआ का वक्त तो हाँ
हो गया है ऑलमोस्ट 41 हो गए हैं। थोड़ी सी बाकी है, बट खत्म कर दो उसको। हाँ बाजी, क्योंकि सिर्फ 4 ही मिनट बाकी है ना, 45 को हमें खत्म करना रहता है। तो इन लोगों के लिए दुआ करना है जिन लोगों का मैंने आपको नाम भेजा है। ये 2 जन की तबीयत ठीक नहीं है और कनीज फातिमा का बेसिकली आज निकाह है, तो मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी है माशाल्लाह। हाँ, तो उनके लिए दुआ करना है। और एक बीमार है हमारी सबनम टीचर, उनकी भी मम्मी बीमार है, उनके लिए भी दुआ करना है, सबके लिए इंशाल्लाह दुआ करना है। तो ये फिर मैं यहाँ स्टॉप करूँ? हाँ बाजी, फिर नेक्स्ट वीक तुम को याद भी नहीं रहता, फिर ना याद नहीं रहता है ना, फिर मुझे फिर वापस से रिपीट करना पड़ता है। बाजी वो तो थोड़ा बहुत रिपीट हो ही जाता है, इंशाल्लाह कर देंगे हम लोग। दो पेश माशाल्लाह, 3 पेश है, तो अभी थोड़ा सा खत्म होने वाला था बस अभी, क्योंकि वो अल्लाह ताला बाजी लेकिन फिर बहुत लेट हो जाता है ना, नमाज के टाइम हो जाता है, इसकी वजह से 10 मिनट तो हमें लगते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ नहीं सही है। और अल्लाह ताला उसको ज्यादा दिलाना चाहते हैं ना, इसके लिए उसको चक्करें काट रहा है वो घड़ी बेचारा। माँ की थी फरमाबरदार औलाद सबको बनाए इंशाअल्लाह ताला ऐसी। चलो दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा। अच्छा लोगों को पूछे समझ में आ रही कि नहीं, खाली इतना पूछ लो। सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं आप लोगों को जो भी बाजी ने अभी समझाया है हमें, मूसा अलैहिस्सलाम के जो किस्से के लेके बाजी समझा रहे थे, आप लोगों को स्टोरी क्लियर है के बारे में, जो माँ का इतना कहना मानने वाला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, वी आर एंजॉयिंग इट। अब और कुछ लोगों ने पूछा है कि इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़ा बाकी है, तो एकदम जस्ट थोड़ा सा ही बाकी है, कंप्लीट कर दीजिए, तो दे विल वेट फॉर यू। ठीक है इंशाल्लाह। अब तीसरी बार में भी उसको बोलता है कि मैं तुमको 12,000 दूंगा, नहीं 12 दिनार दूंगा, तुम मुझे दे। तो बोलता नहीं, मैं मेरी माँ से कुछ कर ही दूंगा। तो नौजवान बाजार से वापस आकर फिर बाकी के ने हाजिर होकर बाजार में होने वाली सारी बातें कह सुनाई। माँ ने बेटी की बात सुनकर फरमाया, दरअसल तुम्हारे पास आने वाले शख्स इंसानी सूरत में फरिश्ता है। माँ को पता चल गया, बोलो इंसानी सूरत में फरिश्ता है, वो तुम्हें आजमाना चाहता है कि अब अगर वो आए तो उससे पूछना कि हम इस गाय को बेचे या नहीं। नौजवान ने माँ के हुक्म की तामील की। जब फरिश्ता बाजार में उसके पास ग्राहक बनकर आया तो उसने माँ का बतलाया हुआ सवाल पूछा। फरिश्ते ने कहा, अपनी माँ के पास जाओ और उसको बताओ कि वो गाय को अभी अपने पास ही रखे, क्योंकि मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक मकबूल का मुकदमा दायर होगा, वो लोग उसे भारी कीमत में खरीदेंगे। फरिश्ते की मतलब उनको अल्लाह ताला को उसको कीमत ज्यादा दिलानी थी ना, क्योंकि वो बेचारा एक ही चीज उसके पास थी। फरिश्ते की तजवीज के मुताबिक वो गाय फरोख्त नहीं की, उसने गाय फरोख्त नहीं की, उसको टैक्स भी ले रहा था और ऊपर से उसको लोग ये भी बताना कहता कि ऐसे मत करो अभी तुम्हें। अल्लाह ताला बनी इसराइल के जरिए उस गाय को भारी कीमत में फरोख्त करने का क्या कर रहे थे, इंतजाम फरमा रहे थे। फरमा बरदार बेटे को अच्छा बदला देना चाहते थे कि उसकी माँ की वो नेकी करता था, उसको अच्छा बदला। चुनांचे ऐसा ही हुआ। बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म को मूसा अलैहिस्सलाम उस गाय की नौयत के बारे में सवाल कर के जो बनी इसराइल ने की कैसी चाहिए कैसी हो, उसके बारे में पूछ के सवाल करके अपने ऊपर ख्वामखा का बोझ डाल दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें जिस नौयत की गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी के पास। तो कितना अल्लाह का करिश्मा देखो, अल्लाह कैसे कहाँ से कहाँ असबाब बनाता है, कैसे किसी को रोजी भी देता है और किसी की मतलब पूरा बुला उसको हिफाजत करना, उसकी हर चीज का ख्याल रखना, अल्लाह कितने अच्छे से करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने अल्लाह का हुक्म के सिर्फ एक ही आदमी के पास थी। वो आदमी यही नौजवान था जिसने जिंदगी में कभी अपनी वालदा की हुक्म अदली नहीं की, उसकी हुक्म खिलाफी नहीं की, बल्कि उसका तमाम तर वक्त माँ की फरमाबरदारी में गुजरता था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये गाय की नौयत उसके बारे में बनी इसराइल को बतलाया तो उन्होंने काफी तंग व दुबूत की और तलाश विसार के बाद नौजवान के पास मतलूब गाय को पा लिया। मतलब जैसे वो लोग को चाहिए था, उसने बहुत दौड़ भाग की, बहुत ज्यादा उन्होंने तलाश करी। इसके बाद उनको वो नौजवान के पास वो गाय जो जैसी बताई थी वैसी मिल गई। तो अल्लाह को उसको दिलाना था ना, उससे ज्यादा कीमत ये मुकर्रर हुई कि गाय के वजन के बराबर दिनार गाय के मालिक को दिया जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी वो ना शान। तो गाय के वजन, गाय का वजन कितना होता है माशाअल्लाह, देखो तो 6 दिनार में बेच रहा, 3 दिनार में बेच रहा था। तो गाय के वजन के बराबर दिनार गाय के मालिक को दी जाएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। जब गाय सैयद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाई गई तो आपने अल्लाह के फैसले के मुताबिक गाय का गोश्त काटकर उस मकतूल के जिस्म पर
मारने का हुक्म दिया, जो मतलब मर चुका था ना उसके जिस्म पे मारने का हुक्म दिया। एक किस्सा पूरा है कुरान में, सूरह बकरा में। गोश्त को मकतूल की जिस्म पर मारना था कि वो अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो गया, और उसने उसके जिस्म से खून टपक रहा था। उसने बतलाया कि मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया है, फिर वो उसी जगह गिर कर मर गया। चुनांचे कातिल को उसकी विरासत से महरूम कर दिया गया, खत्म हो गई। जिसने लालच किया उसको अल्लाह ताला ने सजा भी मिली, उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि उसको सारा चाचा का मिलना है। उसने जल्दी बात की और लालच किया, और जिसने इतनी माँ की ताबेदारी की उसको अल्लाह ने कितना दिलाया कि गाय की वजन के हिसाब से उसको दिनार मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नेकी का सिला के हुई दाई नहीं करता है। अल्लाह पाक सबको ऐसी औलाद दे, ऐसी अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। कोई बोलते ना नहीं रहता, हम तो उससे बाप नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उससे बेहतर हमारे लिए आसानी करता है। अल्लाह सबकी हिफाजत करने वाला है, सबकी रोजी रिज़्क़ में बरकत दे और नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिल जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह